अशरफ الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید QC1 اسٹوڈنٹس بیچ نمبر 265 اور آج ہمارا لیسن ہے لیسن 10 اور 11. سو لیٹس موو ٹو لیسن 10A. آج کا ہمارا ٹارگیٹ جیسے کہ آپ نے سمری میں دیکھا بھی ہوگا, سسٹر فریہ نے شیئر کیا تھا, آج ہم بہت انٹرسٹنگ ٹاپکس سٹارٹ کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم نماز کے آخری حصے پہ بلکہ آخری حصہ کیا, نماز کے بعد کی دعائیں. تو پچھلے لیسن میں ہم نے بہت ہی امپورٹنٹ جو چیزیں کور کی تھیں, اس میں تشہد کے بعد ایک تشہد کور کیا تھا, اور پھر دعائیں جو کہ وطن نماز ہم مانگتے ہیں, یعنی سلام پھیرنے سے پہلے. تو یہاں پر اپنا کانسیپٹ بھی ہم نماز کا کلیئر کرتے جائیں کہ نماز کا جو آخری حصہ ہے جو شروع ہوا تھا تشہد سے, یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ سب جب شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں, اور درود کے بعد ہم دعاؤں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اور وہ دعائیں بہت سی مانگی جا سکتی ہیں, یعنی خاص کر اپنے نفل نمازوں میں, یا جو جس میں سنتے بھی ہیں اور نفل بھی ہیں, ان میں آپ اپنی نماز لمبی کر سکتے ہیں اور دعائیں کثرت سے مانگ سکتے ہیں. فرض نمازوں میں بھی کر سکتے ہیں جب خود سے اگر پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایڈیشنل آپشن دیا ہے کہ اگر آپ ملاقات لمبی کرنا چاہیں تو ملاقات لمبی کر سکتے ہیں. اکثر جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو جلدی سے نماز ختم کرنے کی جلدی ہوتی ہے کیونکہ اور کام کرنے ہوتے ہیں. بٹ امیجن کریں کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کا ایک کنیکشن اٹیچ ہو گیا ہے, یعنی آپ آن لائن ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ, اور سب سے بڑی چھوٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہوں, لمبا کرنا چاہتے ہو تو میرے سے دعائیں مانگتے رہو. تو آج ایک نئی چیز ہم ایڈ کرتے ہیں اپنی نماز میں کہ اپنی نماز کو ہم 1 منٹ ایڈ آن کر لیں. دعائیں ہم اکثر جو ہے 5-5 منٹ 10-10 منٹ نماز کے بعد مانگتے ہیں, کریکٹ. لیکن نماز کے اندر جو ہے ہماری دعائیں بہت مختصر ہوتی ہیں, جلدی سے ہم سلام پھیر دیتے ہیں. لیکن سلام سے پہلے جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے وہ سلام کے بعد کی کیفیت نہیں ہے. یاد رکھیں, نماز کا تصور جیسی اللہ اکبر کہہ کے شروع کرتے ہیں, یہ آپ اور آپ کے رب, آپ کے خالق کے درمیان ایک گفتگو, ایک ڈائلاگ شروع ہو جاتا ہے. آپ ہدایت کی دعا کرتے ہیں, ہدایت آپ کو قرآن کی صورت میں ملتی ہے, ذکر ہیں, اذکار ہیں, رکوع ہے, سجدہ ہے, تشہد میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے لیے 3 باتیں, نبی کے لیے, اپنے لیے درود ہے, اور پھر یہ سب چیزیں تو تقریباً ادھر بھی تھوڑی ساری آپشنل دعائیں ہیں جیسے ہم نے رکوع میں پڑھی تھیں. لیکن آخری حصہ جو ہے درود کے بعد کا, اس کو آپ 1 منٹ جو ہے وہ آج کوشش کریں کہ ہم اس کو لمبا کریں. اور اگلے ہفتے میں آپ سے فیڈ بیک لوں گا. 1 منٹ کافی سارا ہوتا ہے, 60 سیکنڈز ہوتے ہیں, اس میں بہت کچھ مانگا جا سکتا ہے. اور یہاں پر آپ کے ذہن میں ضرور یہ بات آ رہی ہوگی کہ جی عربی میں مانگنا ہے کہ اردو میں مانگنا ہے. اگر تو سنت ہے یا نفل پڑھ رہے ہیں آپ, اس میں تو آپ جس مرضی زبان میں مانگیں, کوئی ایشو نہیں ہے. فرض میں 2-3 ورژنز ہیں, 2-3 مختلف آراء ہیں. تو بہرحال آپ کو عربی کی دعائیں بھی بہت ساری آتی ہیں, وہ بھی مانگ سکتے ہیں. کوشش کریں سنت دعائیں 3-4 تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں. تو anyway, آج شروع ہم کرتے ہیں ان دعاؤں کے متعلق جو کہ نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد, خیر یہ والی دعا تو آپ مانگ سکتے ہیں وطن ربنا آتنا جو ہے,
میں تو اس کو ریگولرلی نماز کے اندر ہی مانگتا ہوں. تو آپ بھی نماز کے بعد کے نماز کے اندر اس کو شفٹ کر لیں دعا کو. تو آئیے کیا دعا ہے یہ آپ کو آتی تو سب کو, آج ہم اس کا ترجمہ اور اس کو ہم احساس کیا یہ ڈیولپ کرتی ہے دعا وہ سمجھتے ہیں. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, ایک تو پڑھیں اس انداز میں کہ وہ فریزز میں پڑھیں کہ یعنی جس میں آپ کا مطلب پورا ہوتا ہو. ربنا آتنا, اے ہمارے رب دے ہمیں, ربنا اے ہمارے رب دے ہمیں, فی دنیا دنیا میں, کیا دے حسنہ, وفی الآخرتی اور آخرت میں کیا دے ہمیں حسنہ یعنی بھلائی. تو دو چیزیں ہو گئی, تیسری چیز ہے وا اور, قینا بچا ہمیں, عذاب النار آگ کے عذاب سے. آئیے تفصیل سے دیکھتے ہیں. ربنا, اس سے پہلے ہم نے ایک لفظ پڑھا ہے ربنا, رائٹ. تو آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آنی چاہیے کہ یہاں ربنا لکھا تھا, جو یہاں ربنا آ گیا. تو پیش سے زبر میں کنورٹ کرنے کا سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ سب نے سنا ہوگا کہ زیر زبر پیش جو ہے عربی میں معنی کو تبدیل کر دیتی ہیں. تو آج آپ کے پاس ایک دلیل یا اگزامپل آ گئی. ربنا کا مطلب ہے ہمارا رب, یعنی ہمارا رب. جس طرح کہ میں کہتا ہوں ربو ہوں, اس کا رب, ربو کا تیرا رب, ربی میرا رب, ربنا ہمارا رب. یعنی یہ پوزیشن بتا رہا ہے ہماری رب کے ساتھ. اگر یہ لفظ ربنا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے یہ پکار ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اے ہمارے رب, یعنی ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب. تو یہ اے کا تصور کیسے ڈیولپ ہوتا ہے عربی میں؟ ایسے ڈیولپ ہوتا ہے کہ آپ پیش کی جگہ زبر لگا دیتے ہیں تو معنی بن جاتا ہے اے ہمارے رب. اور اس کو فردر ایکسٹینڈ کریں اگر آپ, تو آپ یوں سمجھیں کہ عربی میں اے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یا. کسی کو بلانا ہو یا محمد, اے محمد. تو اسی طرح یا ربنا, اے ہمارے رب. تو آپ ایزیوم کریں کہ یہاں پر ایک یا لکھا ہوا ہے. کیوں ایزیوم کریں یا لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ ربنا پہ با پہ زبر ہے. تو آج کے بعد ربنا کا معنی ہوگا اے ہمارے رب. آپ جب قرآن بھی پڑھیں گے تو کئی جگہوں پہ ربنا لکھا ہوا آئے گا, وہاں تصور ہے ہمارا رب, ربنا اللہ, یعنی ہمارا رب اللہ ہے. ربنا اللہ, ہمارا رب اللہ ہے. اور ربنا آتنا, اے ہمارے رب عطا کر ہمیں. بہت بڑا فرق ہے معنی میں. تو آئی تھنک یو گاٹ دیٹ پوائنٹ. ربنا, ربنا اے ہمارے رب, آتینا دو ٹکڑے کر دیے ہم نے. آتی کا معنی دے, یعنی کہ ہم کہہ رہے ہیں ہمیں دے, پلیز گیو. اور کس کو دے؟ نہ ہمیں, یعنی ہم کو دے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. تو یہ دو حصے ہو گئے. نا کا معنی یہ ہم نے نا کا پہلے بھی پڑھا تھا, معنی ہوتا ہے ہم یا ہمارے, ہمیں. تو اے ہمارے رب دے ہمیں دے. سو آتی جو ہے یہ شارٹ فارم ہے, کوئی نہ کوئی ایسا فعل ہے جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جس میں یہ حکم کا یا ریکویسٹ کا تصور ہے. اس سے پہلے ہم نے ٹیبلز میں کسی حد تک, ابھی ہم پڑھیں گے ایکچولی, ابھی ہم نیکسٹ لیسن میں یا آپ نے پڑھیں گے کہ یہ تصور کیا ہوتا ہے. یعنی تصور جو ہے گرامر میں یا عربی میں, ایک تو آپ نے پڑھا فعل ماضی پڑھ چکے ہیں آپ. تو فعل کے اور بھی ٹرمز ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے کسی سے مانگنا, ریکویسٹ کرنا, یا حکم بھی دینا ہو سکتا ہے. تو اے ہمارے رب دے ہمیں, کیا دے ہمیں؟ اور یہ ہم نے کہاں پر پڑھا ہے؟ اور جگہوں پر بھی پڑھا ہے. تو اینی وے دے ہمیں کیا؟ فی دنیا, دنیا میں. تو دنیا لفظ جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں دنیا کے لیے. عربی میں اس کو کیسے سیکھیں گے ہم؟ اکبرو کا مطلب ہوتا ہے زیادہ بڑا. ہم نے اللہ اکبر میں پڑھا تھا, اللہ بڑا ہے سب سے بڑا, لیکن اکبر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ بڑا. کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا, اکبرو زیادہ بڑا. اس کی مؤنث ہوتی ہے کبرا, یعنی زیادہ بڑی. تو یہ کیا اس کا فارمیٹ ہے؟ اصغرو کہیں گے تو کہیں گے زیادہ چھوٹا, اور صغرا تو زیادہ چھوٹی. تو دیکھیں کیا ہوا, اکبرو میں سے حمزہ جو ہے وہ گر گیا,
کاف کے اوپر پیش آ گئی اور آخر میں یا آ گئی اور را پہ کھڑی زبر آ گئی. تو یہ 3 چیزیں جو ہے 1 2 3 4 چینجز آئی اور ہمارے پاس ایک فارمیٹ بن گیا. اگر اکبرو تھا تو کوبرا، اصغرو تھا تو صغرا، اور اگر احسنو ہوگا تو حسنہ ہو جائے گا. یہ نہیں دیا ہوا، یہ بھی دیکھیں. احسنو اگر ہوگا تو اس کو احسنو تو یہ بن جائے گا. اس کو نکال دیا، اس کو زبر کر دی یا کر دی تو یہ بن جائے گا حسنہ، ہے نا، حسنہ. اور ادنا سے بن جاتا ہے دنیا. ادنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حقیر، کم. تو دنیا جو ہے وہ مؤنث ہے کس معنی میں؟ حقیر کے معنی میں. ادنا کا دوسرا معنی ہوتا ہے قریب، جو نزدیک ہے. دنیا کا معنی وہ چیز جو قریب ہے یا نزدیک ہے. تو 2 معنی ہم نے دنیا کے پڑھ لیے. تو ربنا اے ہمارے رب ہم کو دے پھر دنیا میں، دنیا جو کہ قریب ہے، دنیا جو کہ ایک لحاظ سے آخرت کے مقابلے میں حقیر ہے. کیا ہمیں دے؟ اور دنیا لفظ قرآن کریم میں 115 مرتبہ آیا ہے. الحمدللہ. حسانہ، اور آپ نے پڑھا تھا تاج مونس کی نشانی بن جاتی ہے، اور حسن بھلائی، حسنتن یا حسنتن یہ ہوگی بھلائی. تو ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ بھلائی. اور یہ میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا یہ بھول کئی دفعہ کیوں آ جاتا ہے اسکرین پہ. حسنتن کی جمع کیا ہوگی؟ حسنات. یہ ہمارا وہی میتھڈالوجی ہے. مسلمتن کی جمع مسلمات. دیکھیں میں نے یہاں پہ زبر پیش کچھ نہیں ڈالا ہوا. اگر میں حسناتن لکھ دوں تو جمع کیا ہوگی؟ حسناتن. اگر حسناتن لکھ دوں تو جمع ہوگی حسناتن. اور حسناتن کی جمع ہوگی حسناتن، جیسے مسلمتن، مسلمتن اور مسلمتن ہے. تصور و احساس کے بعد ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں. ربنا اے ہمارے رب. رب کی تشریح کیا ہے؟ ہر ضرورت کو پورا کرنے والا، ابتدا سے انتہا تک. اب دنیا کی حسنات کیا ہے؟ جب ہم مانگتے ہیں دنیا کی حسنات اور تصور میں کیا ہوتا ہے ہمارے؟ دنیا کی ضروریات، اپنے خاندان کی بھلائی، صحت، عزت، وقار، مال، دولت، تجارت، خاندان، بچے. کیا یہ چیزیں مانگی جا سکتی ہیں؟ الحمدللہ. اگر یہ آخرت کے لیے سود مند ہوں تو ضرور مانگی جائیں، اللہ میں عطا کر. پھر وہ چیزیں بھی مانگنی چاہیے جو اسپیسیفکلی ہماری آخرت کے لیے سود مند ہوں. مثلا فائدہ مند علم، اچھے اخلاق، تربیت، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اخلاص، امن، سکون. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگی جائیں. یاد رکھیں ڈیفینیشن حسنہ میں کوئی چیز بھی حسنہ نہیں ہو سکتی اگر ہماری آخرت کو وہ برباد کر دے. دنیا میں کوئی چیز کتنے بھی حسین یا اچھی لگے، اگر وہ ہمیں برائی کی طرف لے جاتی ہے آخرت کے لیے تو وہ حسنہ نہیں ہے. تو پھر میں اپنا احتساب کروں کہ دنیا میں میری دوڑ کس طرف کو ہے. کیا میں مطمئن ہوں اپنی پروگرس سے؟ تو فوری پلان بنائیں روزانہ کا، کل کا. کیا سوچتے ہوئے کہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا وہ حسنہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. تو آئیے علم یعنی سکھائیے دوسروں کو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، یعنی یہاں پر کیا؟ اور آخرت میں، اور میں کس میں؟ آخرت میں. تو یہاں پر یوں سمجھ لیں واو کے بعد لکھا ہوا ربنا آتنا فی الآخرۃ حسنہ. تو ہمیں دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اردو میں بھی ایسے ہی ہے، ایک دفعہ کہہ دیا اے ہمارے رب عطا کر دے مجھ کو دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی. آخرت سے کیا مراد؟ آخرتن، دیکھیں یہ تا آخر میں آ گئی. تو آخرتن، آخرت یعنی اس زندگی کے بعد کی زندگی جو ہے وہ آخرت ہے. اس کا مطلب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا یعنی آخرت ہے. اس میں بھی ہمیں بھلائی چاہیے، صرف دنیا کی بھلائی نہیں چاہیے. حسن سے حسنہ. تصور و احساس کے بعد یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. دنیا کی حسنات تو ہم گنوا لیتے ہیں، آخرت کی حسنات کیا ہیں؟
ہم کیا آخرت میں مانگتے ہیں؟ ہمیشہ کی زندگی تو اللہ نے ہمیں دے دی الحمدللہ. آخرت میں بھلائی تب ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے، اللہ تعالیٰ خوشنودی، یعنی جنت، جنت الفردوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو جائے، ہمارے گھر والے بھی ہمارے ساتھ جنت میں ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا دیدار کا موقع ہمیں نصیب ہو. تو یہ وہ خوشیاں ہیں جو کہ آخرت میں طلب کی جا سکتی ہیں. تو آئیے ریپیٹ کیجیے، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ. تو دو چیزوں کی بھلائی، دو چیزیں ہم نے مانگی، ایک چیز سے اجتناب کریں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ضروری ہے، حسنہ مانگے دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی، لیکن کیا کریں؟ وَقِنَا، واو کا مطلب اور، قی کا مطلب بچا، اور نا کا مطلب ہمیں. یاد ہے پہلے تھا آتی، آتی کا مطلب کیا تھا؟ دے. کون دے؟ جس سے مخاطب ہے، اے اللہ تو ہمیں دے، تو دے. اور یہاں پر ہے بچا، کس سے مخاطب ہے؟ اللہ سے. اے اللہ بچا، کس کو بچا؟ ہمیں. سقی جو ہے بڑا انٹرسٹنگ لفظ ہے، پورے کا پورا جملہ ہے. کی کیا مطلب ہے؟ بچا. یعنی بلکہ اس کا پورا پورا ٹرانسلیشن ہوگا تو بچا، یعنی آپ بچائیے، یوں کہہ لیں آپ. کس کو بچائیں؟ ہمیں. کس سے؟ عذاب سے. کون سا عذاب؟ نار، یعنی آپ کا عذاب، دوزخ کا عذاب. تو جہاں ایک طرف بھلائی ہے وہاں پر یہ دوزخ کا عذاب بھی ہے. تو تصور احساس کے بعد کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے ایک انتباہ ہے. کیا انتباہ ہے؟ کہ گناہ گار مسلمان کی بھی صفائی کے بعد ہی وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی تو بڑا یعنی سوچنے والا مقام ہے کہ کیا مسلمان بھی جا سکتا ہے دوزخ میں؟ ہاں، اگر اس سے پہلے اپنی صفائی کر لے، وہاں تک پہنچنے سے پہلے تو بچ جائے گا. تو اپنی صفائی کیسے کرتا ہے انسان؟ یعنی اپنے گناہوں کی معافی کیسے ہوتی ہے؟ استغفار سے، دنیا کی مشکلات کا صبر و استقامت سے فیس کرنا ان کو. یہ نہیں کہ فوری پریشر میں جھک جائیں اور جا کے رشوت دے دیں. نہیں، دنیا کی مشکلات کے آگے اس کا سامنا کرنا. ایسی مشکلات آپ کو، آپ کی صفائی کرتے ہی آپ کے گناہ دھل جاتے ہیں. موت کی مشقت اللہ تعالیٰ میں سے بچا کر رکھے، لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے مسلمان کی کے گناہوں کی صفائی ہوتی ہے، اور قبر اور حشر میں بھی. تو یہ ہے انتباہ ہم سب کے لیے. ہاں، اگر ان سب کرنے کے بعد بھی گناہ باقی رہ گئے مسلمان کے، تو علماء کہتے ہیں اس کو مزید گناہوں کی وجہ سے آگ میں ڈالا جا سکتا ہے. اللہ رحمان ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن اکاؤنٹیبلٹی ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ کھلی چھٹی نہیں ہے. We need to think about it. استغفار آسان ترین طریقہ. استغفار کیسے کرتے ہیں؟ ہم بھی پہلے پڑھ بھی چکے ہیں اور دوبارہ آگے بھی پڑھیں گے. اس ٹاپک کو ہم ذرا ذہن میں رکھیں کہ توبہ اور استغفار کیسے کی جاتی ہے. اور توبہ استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ نے بہت سارے گناہ کرنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن میں کئی مرتبہ 70 پلس، کہیں کہتے ہیں 100 پلس دفعہ استغفار کرتے تھے. ہر نماز کے بعد ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، استغفار. اللہ چاہے جس کو معاف کر دے رحمت کے سبب، لیکن ہمارا کام ہے استغفار. تو دعا کیا کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کر، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا کر، مجھے آگ کے عذاب سے بچا. اس کی تفصیل ہم آگے چل کے پڑھیں گے انشاءاللہ استغفار کی. اور آخر میں جنت میں مجھ کو ڈال دے. تو یہ آپ کے ذہن میں جب واقعہ عذاب النار پڑھیں تو ذہن میں استغفار کا کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ میں کیسے بچوں گا اس آگ سے؟ کہ میں استغفار کر رہا ہوں. یعنی اپنی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ہماری سلیٹ جو ہے وہ صاف ہو جاتی ہے، اور پھر نیا دن شروع ہو جاتا ہے، یہ نیا وقت. تو آئیے یہ بھی پڑھتے ہیں ہم، وقنا عذاب النار. تو اس کے ساتھ ہم دوسری دعا کی طرف آتے ہیں. یہ دوسری دعا جو ہے یہ نماز کے بعد کی دعا ہے، اور اس دعا کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی اہمیت یوں سمجھیے آپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا. امیجن کریں، ہاتھ پکڑا نبی نے اور قسم کھائی
کیا قسم کھائی؟ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یعنی اپنے صحابی سے، اپنے مسلمان بھائی سے، اور پھر کہا کہ میں وصیت کرتا ہوں تمہیں، وصیت یعنی ایک نصیحت کرتا ہوں، وصیت ایسی چیز جو ہمیشہ کرنی ہے، اور پھر اس کا کیا کہا، اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا۔ تو پہلی جب آپ کو اہمیت کا احساس ہو رہا ہے تو اہمیت کا احساس ہی آپ کو اس بات کو کرنے پر اکسائے گا۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کو پڑھیں بھی تو تیزی میں نہ پڑھیں، آہستہ آہستہ پڑھیں، آپ انجوائے کریں گے۔ اللہم، اے اللہ، اعنی، دیکھیں سارے الفاظ آج آ رہے ہیں ریکویسٹ والے، آتی، دے، کی، بچا، آئین، مدد کر۔ ان تمام میں ہم کس سے مخاطب ہیں؟ ہمارے سامنے، یا ہم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں۔ اے اللہ مدد کر میری، نی میری، کس چیز کے لیے مدد کر؟ اس کا مطلب ہے جو چیز ہم ریکویسٹ کرنے لگے وہ اتنی آسان نہیں ہے، ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ کس کی؟ اعلیٰ ذکری کا، تیرے ذکر کی، کہ تجھ کو میں یاد کر سکوں۔ تو انسان اتنا بے بس ہے کہ اللہ مدد نہ کرے تو انسان بھول جائے گا اللہ کو۔ تو اے اللہ مدد فرما مجھے، میری کس طرح؟ کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ ذکری کا، جیسے ربو کا تھا، تیرا رب، ذکرو کا، تیرا ذکر، اعلیٰ ذکری کا، تیرے یاد کرنے پر، تجھ کو یاد کرنے پر مجھے اس میں مدد فرما، و شکری کا، اور اس بات میں میری مدد فرما کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ شکری کا، تیرا شکر، right؟ اگر میں شکری کم کہوں، تم سب کا شکر، شکری ہی اس کا شکر، بالکل ربہ کی طرح۔ یعنی تین چیزوں کے لیے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں مدد اللہ کی، کہ میں اللہ کو یاد کر سکوں، اس کا شکر ادا کر سکوں، اور تیسرا وہ حسنی عبادتک، کہ میں تیری اچھی عبادت کر سکوں، اس کے لیے میری مدد فرما۔ اس کا مطلب عبادت تو میں کر لیتا ہوں ٹوٹی پھوٹی، لیکن وہ اچھی عبادت جو ہے، وہ جو حسن ہے عبادت کا، یعنی اس کا مطلب کوالٹی آف عبادات ہے، بہتر عبادت کرنے میں مجھے میری مدد فرما۔ تو تین چیزیں، بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس کو بھی آہستہ آہستہ ہر نماز کے بعد پڑھیے تو یو ول انجوائے اٹ۔ کیسے پڑھیں گے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اصل میں عبادتک کا ہے، اب رک جاتے ہیں تو عبادتک۔ تصور احساس کے بعد مختلف احساسات جنم لینے چاہیے اس دعا کو پڑھتے ہوئے، کہ میری اگلی نماز بہتر ہو جائے، اللہ کی مدد آئے اور پہلے سے بہتر ہو جائے۔ پھر یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کو بھول نہ جاؤں نماز کے بعد، تو دو نمازوں کے درمیان مجھے اللہ یاد رہے اس دعا کے ذریعے سے۔ تو ذکر، شکر، عبادت، اے اللہ میری ساری زندگی اسی میں گزر جائے، تجھ کو یاد رکھوں، تیرا شکر ادا کروں، اور تیری بہترین عبادت کروں۔ بہترین عبادت نہ صرف نماز کی عبادت ہے، بلکہ ہر وہ امر جو اللہ کی رضا کے لیے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا جائے وہ عبادت ہے۔ تو آئیے اس کو ریوائز کرتے ہیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو آج کے بعد آپ یہ پڑھیں گے کلمات، تو ساتھ ساتھ اس کے معنی بھی فلوٹ کریں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ آج ہم سیکھتے ہیں، جیسے سسٹر مسز جاوید نے پڑھی، تو ان سے میں ایک بات پوچھنا بھول گیا کہ کیا وہ معنی کو بھی سمجھ کر پڑھ رہی ہیں؟ تو آئیے ہم آج معنی کو سمجھتے ہوئے پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، اور کبھی نہیں بھولیں گے۔ دس ول بیکم دا سویٹسٹ پارٹ آف آور نماز، دا اسٹارٹنگ پارٹ، اگر ہم سمجھ جائیں کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سبحانکا، یعنی یہ سب سے پہلے دو ٹکڑے ہیں، سبحانہ اور کا۔ تو یہ سبحان کیا چیز ہے؟ سبحان جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ صرف بیان کی جا رہی ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، یعنی کہ اللہ پرفیکٹ ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں نماز سے کہ اے اللہ یو آر پرفیکٹ، سبحانکا، تیری پرفیکشن سے میں شروع کرتا ہوں اے اللہ۔ یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ سے کچھ آگے مانگنا ہے، ہدایت مانگنی ہے، دعائیں کرنی ہے، تو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پرفیکٹ تصور کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، بلکہ تصور کیا کر رہے ہیں، ہمارا بلیف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ پورے دین کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تمام کلمات جو ہیں
ان کا ایک ہی فوکس اور ایک ہی پوائنٹ ہے پرفیکشن. اللہ تعالیٰ wants us to understand and believe and affirm the belief کہ he is perfect. جب کوئی ذات پرفیکٹ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتی ہے وہ پرفیکٹ ہے. تو آپ اس کی کسی قانون کے متعلق، کسی چیز کے متعلق، کائنات میں کسی چیز کے بارے میں جب بھی سوچیں تو آپ کی سوچ بڑی پازیٹیو ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں اس میں مجھے اگر نظر نہیں بھی آ رہا تو اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن موجود ہے. تو سبحانہ کا، پاک ہے تو کا معنی ہے پاک ہے تو ہر عیب، کمزوری سے، نقص سے. یو آر پرفیکٹ. تو سبحانک اللہم، اے اللہ یو آر پرفیکٹ. وہ بھی ہم دیکھا، اور میں مانگ رہا ہوں کس کے ساتھ؟ وہ بھی اس کی انہوں نے اچھا اگر دیا ہوا ہے ڈیٹیل. ثنا کا معنی کیا ہے؟ حمد و تسبیح دونوں کو ملا کر. حمد اللہ کی خوبیوں کو بیان کرنا، تسبیح نقائص کی نفی کرنا، اور دونوں کو ملا کے ذکر کرنا تو ثنا ہے. اس پورے دعا کو ہم ثنا کہتے ہیں. ایسی تعریف جس میں اللہ کی خوبی اور نقائص کی نفی کی گئی ہے، دونوں انداز میں پرفیکشن، یعنی جس کی سب سے زیادہ تعریف اسی کی چیز کی جا سکتی ہے جو پرفیکٹ ہے. نیکسٹ سبحانکا، ایسی کلمہ جیسے سبحان اللہ، اللہ کی پرفیکشن. اللہم، اے اللہ، یعنی اللہم کو آپ کسی ٹکڑوں میں ڈیوائڈ نہیں کرنا، اس پورے کے پورا کا مطلب ہے اے اللہ. وہ بھی ہم دیکھا، کتنے ٹکڑے ہیں؟ 1 2 3 4 ٹکڑے ہیں. اور 7 تعریف تیری، یعنی اس کا جو متبادل لفظ ہے وہ ہے الحمدللہ. جیسے سبحانہ کا متبادل کیا تھا؟ سبحان اللہ. مجھے بتائیے سبحان اللہ اللہ کے زیادہ قریب ہے لفظ یا سبحانہ کا؟ تھوڑا سا آپ سوچیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ سبحانہ کا جو ہے یہ زیادہ قریب ہے، زیادہ قریب کرتے ہیں ہمیں اللہ سے، کیونکہ اللہ سے ڈائریکٹ ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو نماز کے شروع ہوتے ہی آپ کے ذہن میں بات ہے کہ اے اللہ میں تیرے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ تو پرفیکٹ ہے. سبحانہ کا، اے اللہ، اللہم، وہ بھی ہم دیکھا، اور تیری تعریف کے ساتھ، یعنی تیری حمد کے ساتھ. تو یعنی تو نہ تو صرف تجھ میں کوئی نقص نہیں ہے بلکہ تو ہر تعریف کا قابل ہے. یو آر پرفیکٹ. اور تعریف کے ساتھ شکر بھی شامل ہے حمد کے اندر. سو تعریف اور شکر کے ساتھ میں کیا کہتا ہوں؟ لیٹس سی. اور نیکسٹ وَتَبَارَكَ، یہاں پر سسٹر نے بھی پڑھا اور ہم اکثر پڑھتے ہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. آج کے بعد اب یوں پڑھیے تو اور مزہ آئے گا. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. وَتَبَارَكَ بالکل الگ لفظ ہے. تبارکہ کیا ہوتا ہے؟ برکت والا. کوئی چیز تبارکہ ہے، برکت والی ہے. کون سی چیز جو اس کے بعد آئے گی؟ تبارک اللہ، اللہ ببرکت ہے. تبارک اسم اللہ، اللہ کا اسم مبارک ہے. تبارک اسم کا، اللہ سے ڈائریکٹ تیرا اسم جو ہے نام ببرکت ہے. یہ تبارکہ کہاں سے آیا؟ اردو میں ہم کہتے ہیں مبارک، برکت، تبرک. یہ تمام کے تمام الفاظ جو ہیں تبارکہ سے نکلے. اور جو کا جو ہے یہ اس کا اپنا حصہ ہے، اس لفظ کے سپیلنگ کا حصہ ہے. ایک ہم نے وہ کا پڑھا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے تو، جیسے سبحانہ کا، جیسے حمدی کا، جیسے ربو کا. وہاں پہ جو کا ٹکڑا ہے دیٹ از اے سیپریٹ ٹکڑا جو تو کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ تبارکہ جو ہے اس کا اپنا کا ہے، اپنی اس کی سپیلنگ ہے. تبارکہ پورا لفظ ہے، تو اس لیے اس کا معنی یہ ہے کہ تبارکہ برکت والا ہے. وہ برکت والا ہے. کون برکت والا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اسم کا، تیرا نام. اب دیکھ کتنی خوبصورت دعا ہوگی. آپ نے کہا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یعنی آپ کہہ رہے ہیں بڑی ہیوملٹی کے ساتھ کہ تیرا جو نام جو ہے نا وہ کیا ہے؟ بابرکت ہے. بابرکت کیا چیز ہوتی ہے؟ برکت کا تصور یہ ہے ایسی بھلائی جو نہ صرف قائم رہے بلکہ بڑھتی ہی رہے. تو اللہ تعالیٰ کے نام میں، اس میں، اللہ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ بابرکت ہے. اس کے نام سے جس چیز پر بھی اس کا نام لیا جائے اس چیز میں برکت اور بھلائی پیدا ہو جاتی ہے. یہ بسم اللہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اللہ کے نام سے. تو یہاں پر ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ تیرے نام میں بڑی برکت ہے. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں. نیکسٹ کچھ اور بھی کہہ رہے ہیں. وَتَعَالَى، اب یہاں رک جائیں. وَتَعَالَى،
اور بلند اور بالا ہے. کیا چیز بلند اور بالا ہے؟ جدو کا، تیری شان جو ہے وہ سب سے بلند ہے. پہلے کیا تیرا اسم جو ہے بابرکت ہے، اور تیری بزرگی اور شان جو ہے وہ بڑی اعلیٰ ہے. تعالی کا معنی بلند ہے، بلند و بالا ہے. جدو کا، تیری بزرگی، جد کہتے ہیں نا آبا و اجداد، یعنی تیری میجسٹی، تیری ذات in itself جو ہے وہ کیا ہے، وہ بہت بلند اور بالا ہے. تو ان کلمات سے ہم شروع کرتے ہیں، بلکہ ایک رہ گیا آخر، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، اور نہیں ہے کوئی الہ غیرک، تیرے سوا. غیرک، اگر میں یہ کلمات کو کہوں لا الہ الا اللہ، تو مانا ہوگا نہیں ہے کوئی الہ تیرے سوا. یہاں پر بھی وہی بات کر رہے ہیں، دونوں میں سے کون سا کلمہ اللہ کے نزدیک زیادہ قریب کرتا ہے ہمیں؟ لا الہ الا اللہ یا لا الہ غیرک؟ لا الہ غیرک. وہ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ڈائریکٹ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی الہ، اے اللہ تیرے سوا. تو ان کلمات کی یہ خاص بات ہے، غیرک. تو ہم نے اس طرح یہ کمپلیٹ کر لیا آج کا لیسن. پچھلے لیسن میں پڑھا تھا، بلکہ شروع میں پڑھتے آ رہے ہیں، عربی کی جتنے بھی الفاظ ہوں گے یا اسم ہوں گے، فعل ہوں گے یا حرف ہوں گے. اسم کی ہم نے پریکٹس کر لی. کون کون سے اسم پڑھے تھے؟ وہ سارے اسم تھے. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، یہ بھی اسم ہے. محمد، مکہ، یہ بھی اسم ہے. اور ہم نے کہاں پڑھے تھے اسم؟ مسلم، مسلمون، مسلمات، مسلمات، یہ سارے اسماء پڑھے تھے ہم نے. کتاب، کتابہ، کتابہم، تمام اسماء. کتاب بھی اسم ہے، ہو، ہم، کا، یہ، کم، یہ سارے اسم ہے کیٹیگری. پھر ہم نے حروف پڑھے تھے. حروف میں پڑھا تھا ہم نے فی ہی، الیہ، الیکا. تو یہ ان میں شروع والا جو تھا یہ حرف تھا، اور یہ ایڈ ہو رہا تھا اسم کے ساتھ، ہو کے ساتھ، ہم کے ساتھ، کا کے ساتھ، کم کے ساتھ. یہ ریویژن ہے آپ کی، رائٹ. تو یہ سارے کیا تھے؟ حرف تھے. ان میں دو ایسے پڑھے تھے جو کہ حرف جیسے تھے، لیکن ہم نے کہا تھا یہ اسم ہے، معا اور اندہ. اور اس کے بعد ہم نے کہا اب ہم فعل شروع کرتے ہیں. اور فعل وہ کیٹیگری ہے عربی کی، یاد رکھیں، جس میں آپ نے فعل نہیں ہونا، یعنی انگریزی والا فعل نہیں ہونا. اس فعل پہ بڑی محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ 70% میرے خیال میں انڈرسٹینڈنگ عربی کی، گرامر کی، وہ فعل سے یعنی ورب کے تھرو ہی ہوتی ہے. اور اردو میں بھی ہر زبان میں ان کے مختلف ٹینسز ہوتے ہیں. یا آپ بات کرتے ہیں ماضی میں کرتے ہیں، یا حال میں کرتے ہیں، یا مستقبل کی بات کرتے ہیں. انٹرسٹنگلی عربی میں صرف دو ہی زمانے ہیں، ایک گزرا ہوا اور ایک ابھی جو نہیں گزرا. تو عربی تمام زبانوں سے آسان ہے، اس میں دو ہی زمانے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں گزرے ہوئے زمانے کی. ایسا فعل جو ہمیں گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں کوئی ایکشن بتائے. مثلا اگر میں کہتا ہوں، اس سے پہلے ہم نے کہا تھا فتح، اس نے کھولا. ماضی میں اس نے کوئی ایسا ایکشن کیا جس نے اس نے کچھ کھولا. اگر اس نے کھولا دروازہ تو آپ کہہ سکتے ہیں فتح الباب، اس نے کھولا دروازہ. تو مطلب کہنا کہ اس نے کتاب کھولی، فتح الکتاب، اس نے کتاب کھولی. تو فتح ایکشن ہے جو ماضی میں اس نے کیا. تو ہم اس طرح کی اپنی ووکیبلری بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ افعال کے معنی سیکھنا چاہ رہے ہیں. پچھلے اسباق میں آپ سیکھ چکے ہیں فتح کا معنی، فتح، فعالا، جعالا، 3 تو سیکھ چکے ہیں. اور میرا خیال آج ہم 4 نئے افعال سیکھیں گے، اور وہ ہے نصارہ. یہی آپ، نصارہ کا معنی اس نے مدد کی. خلق، اس نے پیدا کیا. ذکر، اس نے یاد کیا. عبادہ، اس نے عبادت کی. آپ نے بات نوٹ کر لی، سب کے اندر زبر 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 ہے. اس سے پہلے بھی فتح، جعل اور فعل، تینوں میں زبر تھی. تو ہم عربی سیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں TPI کا طریقہ، یعنی سن کر، دیکھ کر، سن کر، دیکھ کر، سوچ کر، بول کر، بتلا کر، دل سے مل کر. اس کو کہتے ہیں TPI. اسم، فعل اور حرف کا میں آئیڈینٹیفیکیشن بتا دی. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اگلے کورسز میں آئیڈینٹیفیکیشن سیکھیں، پہچانیں. لفظ کو دیکھیں تو پتہ چل جائے یہ اسم ہے
یہ فعل ہے یا یہ حرف ہے. یہ آئیڈینٹیفیکیشن کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ہم اس کی شروعات کر سکتے ہیں. شروعات کیسے کرتے ہیں کہ اسم میں اگر لفظ کا ال لگا ہوا ہے تو ہم کہیں گے اسم ہے، یعنی الحمد لکھا ہوا ہے سمجھ ہے اسم ہے. اگر اوپر تنوین ہے، تنوین کا مطلب ہے اس کے اوپر ڈبل حرکت ہے، ڈبل زبر، ڈبل پیش، ڈبل زیر اس کے نیچے اگر ہے تب بھی یہ اسم ہے. اور پھر ہم نے جمع کے بھی اصول سیکھے تھے، مسلمون، مسلمین، مسلمات، یہ تمام نشانی ہیں اسم کی. اور حرف تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، بی، لی، من، فی، انا، آپ کو یاد ہو جائیں گے حرف کون سے ہیں. اور فعل وہ ہیں جس میں کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلتا ہے زمانے کے ساتھ، جیسے فاتحہ اس نے کھولا. اس سے پہلے ہم نے پڑھے اسم رب، رب بھی اسم ہے، ہو بھی اسم ہے، یہ ٹیبل ہم نے پڑھا. لام لہو، یہ لا حرف ہے اور ساتھ ہو، ہم، کا، ہی، کم، یہ بھی اسم ہے. فعل ہم نے پڑھے فعالا، اس نے کوئی کام کیا، فتح اس نے کھولا، نصارا اس نے مدد کی، اور اس کے بعد ایک اور آئے گا ضربا اس نے مارا. تو عربی میں اکثر افعال 3 حروف سے بنتے ہیں. اچھا، یہ جو حروف ہیں یہ وہ والے حروف نہیں، حرف جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں بی، فی، من، وہ ہے پارٹیکلز، رائٹ. یہ حرف جو ہے یہ حرف تہجی یعنی کہ لیٹرز ہیں، یہ فعالہ یعنی جس سے آپ کے ورڈز بنتے ہیں. یہ چیز ذہن میں کلیئر کر لیں. 3 قسم کے ورب ہیں، ایک ہے فعل ماضی جو ہو گیا، ایک فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا. آپ کہیں گے میں تو 2 ہی کہے تھے زمانے. تیسرا فعل زمانہ کا بات نہیں کرتا، تیسرا فعل بات اسی وقت کی کرتا ہے، حال میں بات ہوتی ہے جب کسی کو حکم دیتے ہیں یا ریکویسٹ کرتے ہیں. حکم دینا، ریکویسٹ کرنا. آج ہم نے ایسے 3 پڑھے تھے، آتینا دے ہمیں، واقینا بچا ہمیں، اور تیسرا پتنی کون سا پڑھا تھا لیکن کم از کم یاد پڑتا ہے 3 پڑھے تھے. وہ ریکویسٹ یا گزارش کے لیے ہم یہ فعل امر ابھی پڑھیں گے آگے جا کے. آج ہمارا ٹاپک ہے فعل ماضی، گزرا ہوا زمانہ. تو آئیے اس میں جو ہو گیا ایک کوئک ریویژن کر لیتے ہیں تاکہ آپ سب آن بورڈ ہو جائیں. فعالہ کا مطلب اس نے کوئی کام کیا. دائیں طرف آپ نے انگلی کا اشارہ کرنا ہے، پیرلل ٹو دا گراؤنڈ. اپنے رائٹ سائڈ پہ تصور کریں اس دروازے کے پیچھے کوئی شخص ہے، کوئی کام کر رہا ہے. اور تصور کرنا ہے تو ایسی تصور کریں، ایک 8 فٹ کا جوان ہے، لال کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ کیا کر رہا ہے، وہ کوئی کام اچھا سا کام کر رہا ہے. تو آپ کہیں گے فعالہ اس نے کیا، ماضی میں کر چکا، وہ اس نے کسی کو زکات دی، صدقات دی. فعالہ اس نے کیا. فعالو بہت سے 4 بندے کھڑے ہیں 8 فٹ لمبے سب چوہوں میں، اور وہ وہاں پہ خیرات دے رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں. فعالو، فعالہ، فعالو. فعلتا تو نے کچھ کام کیا، کوئی بھی کیا ماضی میں. فعلتو میں نے کیا. دیکھیں فعلتا، فعلتو یاد رکھیں، تا تو فعلتا، فعلتو. یہ فالتو ادھر ہے، فالتو شخص، رائٹ. فعلتم، فعلنا، فعلتم، فعلنا. تم سب نے کام کیا، ماضی میں فعلنا ہم سب نے کیا. یہ آپ کی ریویژن ہے، یہ ہو چکا ہوا ہے. حل فعلہ کیا اس نے کیا، نام فعلہ ہاں اس نے کیا. حل فعلو کیا ان سب نے کیا، نام فعلو ان سب نے کیا. ڈائلاگ کے ذریعے اسی بات کو سمجھ رہے ہیں کہ فعلہ فعلو کا استعمال. فعلتا تو نے کیا. اب دیکھیں حل فعلتا کیا تو نے کیا، جواب میں کیا کہے گا وہ شخص، جی میں نے کیا، نام فعلتو. یاد رکھیں میں تو کا جب کہتا ہوں تو تو سے مانا ڈس رسپیکٹ نہیں ہوتی. یہ میں نے بھی سیکھا ہے کہ عربی میں، اردو میں بھی تو کا جو کلمہ ہے وہ زیادہ درست ہے آپ کی نسبت. آپ فارسی کا ہے اور آپ ایک کو بھی ڈینوٹ کرتا ہے اور جمع کو بھی. سو تو اور تم جو ہے زیادہ مناسب ہے، اگرچہ لگتا تھوڑا سا ڈس رسپیکٹفل ہے لیکن ہے نہیں. سو وتھ ڈیو اپالوجیز. فعلتا حل فعلتا کیا تو نے کیا، کیا آپ نے کیا، وٹ ایور. نام فعلتو، تا تو. فعلتم، فعلنا. دیکھیں سسٹر وہ نا جو ہے یہاں پر بھی آ گیا، ہم نے کیا، فعلنا. آج ہم 4 نئے افعال سیکھیں گے، بہت ہی آسان ہے. نصرہ اس نے مدد کی، یہ آپ نے یاد کرنا ہے، یہ یاد کرنے والی سلائیڈ ہے کہ بیسک معنی آپ نے یاد کر لی نصرہ کے، تو آپ اس جیسے 6 اور ورڈز فوری یاد کر لیں گے، کیونکہ ان کا پیٹرن وہی ہے جو فعالہ کا پیٹرن تھا. فعالہ کا پیٹرن کیا تھا، پہلے فعالہ تھا، پھر فعلو بن گیا، پھر فعلتا تھا، پھر فعلتو تھا، فعلتم تھا، فعلنا تھا. تو نصرہ میں بھی کیا ہوگا، کبھی واو
ایڈ ہو کے نصرو بن جائے گا، کبھی تا نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. تو یاد کرنے والی بات کیا ہے؟ بیسک جو آپ کا ماضی والا جو اس کو کہتے ہیں سیغہ، فارم، بیسک فارم جو ہے اس کا معنی یاد کرنا. اس کے معنی میں یاد رکھیں، آپ نے نصرہ کا معنی یہ نہیں کہنا مدد، نہیں. نصرہ میں ایکشن بھی ہے، زمانہ بھی ہے. تو نصرہ کا ایک معنی پورا جملہ ہے، اس نے مدد کی یا مدد کی اس نے. اب یہ بات ہی پتہ چل گئی کہ عربی میں ایک لفظ لکھا ہوا پورے جملے کا فہم دیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ عربی زبان میں بڑی فصاحت ہے، بلاغت ہے اور بڑی خوبصورتی ہے. تو نصرہ پورا جملے کا پورا جملہ ہے، اس نے مدد کی. خلقہ اس نے پیدا کیا، عبدا اس نے عبادت کی، ذکرہ اس نے یاد کیا یا اس نے ذکر کیا. یہ اگر آپ کو معنی یاد ہو گئے تو آئیے اب ٹیبل پہ چلتے ہیں. نصارہ، نصرو، نصرتا. میرے ساتھ یہ آپ ریوائز کریں اشاروں کے ساتھ. نصارہ اور اونچا بولتے ہوئے، نصارہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. دیکھیے ایسے ہی ایسے فعالا، فعالو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. نصرہ کا معنی اگر اس نے مدد کی تو نصرو کیا ہوگا؟ ان سب نے مدد کی. نصرتا تو نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم تم سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. تو دیکھیں نصرہ یہ تینوں زبر تھیں، نصرو پیش ہو گیا آخر میں، نصرتا جزم بن گیا. یہ دیکھیں اس کو اینالائز کریں تو بڑا آسان ہے، ایک دفعہ زبان پہ چڑھ گیا تو سارے کلیئر ہو گئے. دیکھیں حل نصرہ جیسے حل فعالا تھا، کیا اس نے مدد کی؟ اب جواب میں کیا آپ کہیں گے؟ جی ہاں اس نے مدد کی. نعم نصرہ. حل نصرو کیا ان سب نے، وہ جو 4-8 فٹ لمبے جوان سبز چوغوں میں ہیں، حل نصرو کیا انہوں نے مدد کی؟ ماضی میں. نعم نصرو جی ہاں انہوں نے مدد کی. حل نصرتا کیا تو نے مدد کی؟ نعم نصرتو جی ہاں میں نے مدد کی. حل نصرتم کیا تم سب نے مدد کی؟ نعم نصرنا جی ہاں ہم سب نے مدد کی. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے اس نے مدد اگر نہیں کی تو کیسے کہیں گے؟ یہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، ڈونٹ وری. اب کس کی مدد کی اس نے؟ کسی کی تو کی نا. ہم امیجن کرتے ہیں انہوں نے زید کی مدد کی. ابھی بات ہو رہی تھی، اب اگر زید لکھنا ہے تو میں 3 طریقے سے زید لکھ سکتا ہوں عربی میں. میں زیدن بھی لکھ سکتا ہوں، میں زیدن بھی لکھ سکتا ہوں اور میں زیدن بھی لکھ سکتا ہوں. رائٹ؟ ہم نے کہا تھا نا مسلم کو مسلمن، مسلمان، مسلمان لکھ سکتے ہیں. تو آج وہ موقع آ گیا جہاں پر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں حل نصارہ کیا مدد کی، اس نے مدد کی کس کی؟ زید کی مدد کی. تو میں کیا کہوں گا؟ حل نصارہ زیدن، حل نصارہ زیدن یا حل نصارہ زیدن؟ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے آج. تو یاد رکھیے جس کی مدد کی جاتی ہے، جس پر ایکشن کیا جاتا ہے اس کو ہم زبر سے لکھتے ہیں. انگریزی میں اس کو آبجیکٹ بھی کہتے ہیں. یعنی جس پر فعل کا اثر پڑے اس کو زبر سے مینشن کرتے ہیں. یعنی حل نصارہ زیدن میں نہیں کہہ سکتا اگر مدد زید کی ہے. حل نصارہ زیدن میں نہیں کہہ سکتا بلکہ مجھے کہنا پڑے گا حل نصارہ زیدن. تو حل نصارہ زیدن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا نصرہ کا معنی کیا تھا؟ اس نے مدد کی، یعنی اس ایک شخص نے. اس نصرہ کے اندر موجود ہے وہ شخص جس نے مدد کی، اس کا نام ہمیں نہیں پتا. یہ بات تصور میں لے کر آئے. نصرہ کے اندر، اس نصرہ لفظ کے اندر 3 چیزیں شامل ہیں. ایک مدد کرنا شامل ہے، مدد. ایک شامل ہے کہ یہ ماضی کی بات کر رہا ہے، اور ایک بات شامل ہے کہ اس کے اندر وہ شخص موجود ہے جو مدد کر رہا ہے. تو نصرہ، حل نصرہ کیا اس نے مدد کی. اب کس کی؟ زیدن. بلکہ زیدن کو میں نے ایسے کر دیا تو یاد رہے گا ہمیں کہ یہ زبر کے ساتھ ہے، زیدن. تو حل نصارہ زیدن کیا اس نے مدد کی زید کی؟ جواب میں نعم نصارہ زیدن، تو اس نے مدد کی زید کی. حل نصرو زیدن کیا ان سب نے مدد کی زید کی؟ نعم نصرو زیدن. دیکھیں یہ ایکسرسائز تب ہوتی ہے جب انٹریکشن خوب ہو. کلاس اگر آن لائن نہ ہو تو میری ریکویسٹ ہے سسٹر فریہ سے کہ ان کی یہ ڈائلاگ کی پریکٹس کرائیں، آپس میں 2 کے گروپ بنائیں، ایک دوسرے سے کوشچن کریں. حل نصرت زیدن کیا تو نے مدد کی زید کی؟ جواب میں کیا ہوگا؟ نعم نصرتو میں نے مدد کی کس کی؟ زید کی. حل نصرتم زیدن کیا تم سب نے مدد کی زید کی؟
نعم نصرنا زیدن. What is the take away from this dialogue? ٹیک اوے یہ ہے کہ نصرہ کا جواب نصرہ سے آتا ہے اور نصرو کا جواب نصرو سے آتا ہے، لیکن نصرتا کا جواب نصرتو سے آتا ہے اور نصرتم کا جواب نصرنا سے آتا ہے. یہ نیچرل ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے گی تو آپ ایسے ہی کریں گے، رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تا تو ہے اور تو میں ہوں. آئیے اب اگر نصرہ پڑھ لیا تو آپ سمجھ لیں جتنے بھی فعل اس جیسے ہیں سارے آپ کو آتے ہیں. خلقہ، خلقہ کا معنی اس نے پیدا کیا. اب باقی آپ کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ خود کہیں گے خلقہ اگر اس ایک نے پیدا کیا تو خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا تو نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم تم سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. کیونکہ نصرہ ایک تھا، نصرو سب تھے، تو خلقہ ایک نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا. تو اب یہ ہم الفاظ سیکھ رہے ہیں نا، دس ڈز ناٹ مین کہ ایسا ہی حقیقت میں فطرت میں ہوتا ہے، کیونکہ پیدا کرنے والا تو صرف اللہ ہے. لیکن الفاظ کا معنی تو یہی ہے نا، خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا تو نے کیا پیدا، خلق تو میں نے کیا، خلق تم سب نے کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. یہ لٹرلی اس کا معنی ہے. لیکن اس کا ڈائلاگ کیسے کریں گے؟ حل خلقہ، کیا اس نے پیدا کیا؟ اللہ کے سوا تو کوئی پیدا نہیں کر سکتا، تو ہم کہیں گے ما خلقہ. گڈ، آج آپ نے نیا لفظ سیکھا. ما کا معنی ایک معنی یہ ہوتا ہے نہیں. آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ سیکھا ہوگا کہ نہیں کا ایک معنی ہوتا ہے لا. یعنی عربی میں نہیں کے اب آپ نے دو الفاظ سیکھ لیے، ایک لا اور ایک ما. میں یہاں ما استعمال کر رہا ہوں، تو یاد رکھیے کہ جب ہم ماضی کا فعل استعمال کریں گے، خلا کا ماضی ہے نا، اس کی نیگیشن کرنی ہوگی تو ہم موسٹلی ما سے کریں گے. بیسک رول. تو حل خلقہ، کیا اس نے پیدا کیا؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں نہیں، اس نے پیدا نہیں کیا. ما خلقہ. اس میں ایکچولی ایک تھوڑا سا اور پوائنٹ بھی ہے، یاد رکھیں جب حل کے ساتھ آپ کوشچن کرتے ہیں کہ ڈڈ ہی کریٹ، تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نو ہی ڈڈ ناٹ کریٹ. دیکھیں آپ دو دفعہ اس کو جواب دیتے ہیں. ڈڈ ہی کریٹ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ نو ہی ڈڈ ناٹ کریٹ. رائٹ، دو دفعہ نوٹ کرتے ہیں. تو عربی میں بھی آئیڈیل طریقہ یہ ہے، آپ حل خلقہ کو کہیں حل خلقہ لا ما خلقہ، نہیں اس نے پیدا نہیں کیا. تو کنفیوژن آپ کو نہیں ہونی چاہیے. ہم نے کیوں نہیں یہاں پہ لا لکھا؟ تاکہ آپ کے ذہن میں یہ کنفیوژن پیدا نہ ہو. آپ اس کو انڈرسٹوڈ رکھیں کہ لا موجود ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، حل خلقہ، کیا اس نے پیدا کیا. اردو میں بھی اس کا جواب آپ دینا چاہیں گے تو کیسے دیں گے؟ حل خلقہ، کیا اس نے پیدا کیا؟ آپ کہیں گے نہیں اس نے پیدا نہیں کیا. یعنی حل کے کوشچن میں جواب کے اندر یس یا نو آنا چاہیے. یعنی اس سے پہلے بھی آنا چاہیے تھا حل نصرہ، کیا اس نے مدد کی؟ نعم نصرہ، جی ہاں اس نے مدد کی. سو یہاں پر جو ہے نا لا ہے، انڈرسٹوڈ ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے فور ناؤ. سو حل خلقہ، کیا اس نے پیدا کیا؟ ما خلقہ، نہیں پیدا کیا اس نے. حل خلقو، کیا ان سب نے پیدا کیا؟ ما خلقو، ان سب نے پیدا نہیں کیا. حل خلقتا، کیا تو نے پیدا کیا؟ ہاں، اب کیا کہنا ہے؟ ما، نہیں میں نے پیدا، ما خلقتو. اللہ کیا کہتے ہیں؟ ما خلقت الانسان والجن، نہیں پیدا کیا میں نے انسانوں اور جنوں کو، الا سوائے اس لیے کہ کیا کریں وہ، لیعبدونی، کہ سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں. سو ما خلقتو، نہیں میں نے پیدا کیا. حل خلقتا، کیا تو نے پیدا کیا اے شخص؟ نہیں. ما خلقتو. حل خلقتم، کیا تم سب نے پیدا کیا؟ لا ما خلقنا، ہم سب نے پیدا نہیں کیا. اچھا کیا چیز پیدا کرنی ہے؟ کوئی چیز ہوگی نا، تو وہ ہے شیء. شیء کہتے ہیں تھنگ کو، اردو میں بھی کہتے ہیں کیا چیز ہے، کیا شیء ہے یہ. تو اب شیء ان ہو سکتا ہے، شیء ان ہو سکتا ہے، شیء ان بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ کیا آئے گا؟ ہم نے بات کی تھی جب فعل کا اثر جس چیز پہ پڑتا ہے وہ ہمیشہ ان ہوتی ہے، شیء ان. سو ہم کیا کہیں گے؟ حل خلق شیئا، کیا اس نے پیدا کیا کسی چیز کو. یعنی پیدا کرنے کا اثر کس چیز پہ ہے؟ جس کو پیدا کیا گیا. حل خلق شیئا، تو حل خلق شیئا، نعم او خیر نہیں پیدا کیا. ما خلق شیئا، ما خلق شیئا. حل خلقو شیئا،
ما خلق شیئن، نہیں پیدا کیا ان سب نے کسی چیز کو بھی. یہاں مراد ہے کوئی ایک چیز بھی پیدا نہیں کی. حل خلقت شیئن، کیا تو نے پیدا کیا کوئی چیز بھی؟ ما خلقت شیئن، نہیں پیدا کیا میں نے کسی چیز کو بھی. حل خلقتم شیئن، کیا تم سب نے پیدا کیا کوئی چیز؟ ما خلقنا شیئن. اگر یہ بار بار آپ ریوائز کریں گے تو کانسیپٹ بالکل کرسٹل کلیئر آپ کے دماغ میں آ جائے گا. ذکرہ آپ کے ہوم ورک کے لیے ہے، اسی طرح سے کریں. ذکرہ اس نے ذکر کیا یا یاد کیا. ذکرہ ذکرو، ذکرت ذکرتو، ذکرتم ذکرنا. ذکرہ ذکرو، ذکرتا ذکرتو، ذکرتم ذکرنا. یہ ہوم ورک ہے آپ کا. اسی طرح عبادہ، عبادہ اس نے عبادت کی، تو عبدو کیا ہوگا؟ ان سب نے عبادت کی. عبدتا، تو نے عبادت کی. عبدتو، میں نے عبادت کی. عبدتم، تم سب نے عبادت کی. عبدنا، ہم سب نے عبادت کی. تو جتنے بھی آپ کو نئے فعل ملیں گے بڑا آسان ہے، آپ اس کو اس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں. اور نقطہ تعلیم آج کا کیا ہے کہ آپ کو ایک پاکٹ بک دی گئی ہے، ووکیبلری کارڈ، جس میں وہ تمام الفاظ کا ذکر ہے جو آپ نے QC1 میں پڑھنے ہیں. اور وہ کتنے الفاظ ہیں؟ تقریباً 232 الفاظ ہیں. اور یہ الفاظ کتنی مرتبہ قرآن میں آئے ہیں؟ 41,000 پلس ٹائمز. تو بڑا یہ آپ کے لیے بڑا ویلیوبل گائیڈ ہے یہ چھوٹی ساری. اس کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس کو اپنی جیب میں رکھنا ہے. آپ نے پہلے تو فولڈ کرنا ہے اس کو. آپ کو ایسے ملی ہوگی اسٹریٹ، فولڈ کر کے، اور فولڈ کرنا سب سے آسان کام ہے یا آئی تھنک سب سے مشکل کام ہے. اور فولڈ کر کے آپ اس کو اپنی جیب میں یا پرس میں ڈال لیں، اور دن میں کم از کم 5 مرتبہ اس کو کھول کر صرف 30 سیکنڈ کے لیے ریوائز کر لیں. اور بیسٹ یہ اپنے ساتھ والے کے ساتھ ہر نماز کے بعد، اگر مسجد میں پڑھیں تو کیا ہی بات ہے، اس کے بعد آپ اس کو کارڈ کو کھولیں، ساتھ والے سے کہیں کہ اس کا مجھے مطلب بتا دو 30 سیکنڈ کے لیے، یا اس کو دکھا دیں، اسے کہیں تم اس میں سے پوچھو. اس کے بہت فائدے ہیں. آپ ایسا کریں گے تو 5-10 لوگ اور آ جائیں گے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ کے پاس بہترین طریقہ ہے. آپ بتائیں ان کو کہ ہم قرآن سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ بھی جوائن ان ہو جائیں. امیجن کریں اگر آپ ایک شخص کو قرآن سمجھنے پڑھنے پر لگا دیں گے تو ایک تو آپ ٹیچر بھی ہو گئے، آپ نے اس حدیث پہ بھی عمل کر لیا. کون سی والی؟ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو مجھ سے اگرچہ ایک آیت بھی ہو. تو لیٹس ڈو دس. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. لیسن نمبر 11A. آئیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر 11. تو الحمدللہ یعنی ہم نے آدھے لیسنز مکمل کر لیے. ٹوٹل لیسنز 20 ہیں کورس میں، 10 ہمارے کمپلیٹ ہو گئے. 11th پر ہم آ گئے، اور شاید 11th کے بعد مڈ کوئز بھی ہے. اچھا، اب ہم نے نماز اپنی مکمل کر لی الحمدللہ. اب ہم 6 صورتوں پہ فوکس کر رہے ہیں جو قرآن کریم کے آخر میں سے ہیں، اور ان میں سے اکثر صورتیں ہمیں زبانی یاد ہیں. تو ان صورتوں کو ڈسکس کرنے کا مقصد ملٹی فولڈ ہے، مینی فولڈ ہے. ایک یہ ہے کہ ہم ان کو دوبارہ سے اس انداز میں یاد کریں کہ اس کا معنی ہمارے ساتھ ساتھ ٹریول کرے، یعنی ہمیں پتہ ہو ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں اور کس سے گفتگو کر رہے ہیں، کیا گفتگو ہو رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے. ان صورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیسے استعمال کیا، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور ان کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، یہ آبجیکٹو ہے. اور پہلی سورت جو چوز کی گئی ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے. تو آئیے سورۃ الاخلاص شروع کرتے ہیں آج. اور ہر سورت کو جب ہم شروع کریں گے تو اس کا ہم تعارف لیں گے اور اس کا بیک گراؤنڈ. تو سورۃ الاخلاص ان صورتوں میں سے ہے جو ابتدائی مکی صورتوں میں سے ہیں، یعنی one of the first surahs to be, not one of the first لیکن amongst the very first surahs to be revealed. نام اس کا اخلاص. کیوں اخلاص؟ یعنی جو اس کو سمجھ کر پڑھے، اس پر ایمان لائے
تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا. عقیدہ، واٹ از عقیدہ؟ عقیدہ وہ آئیڈیالوجی ہے جس پر آپ ہر چیز کو بیس کرتے ہیں. ہر شخص کی کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے. اگر اس کو نہ بھی ڈکلیئر کرے تو آئیڈیالوجی وہ ہے جس کو وہ سپیریئر مانتا ہے، جس کے لیے وہ زندگی گزارتا ہے. ایک مسلمان کی آئیڈیالوجی بڑی آسانی سے ڈیفائن ہو جاتی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتا ہے. ڈکلریشن ہے یہ بھی. اور ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں شاید جنہوں نے ڈکلریشن کبھی کی بھی نہ ہو. ان دا سینس میں بات کر رہا ہوں ایز اے جنرل مسلم پاپولیشن. تو بہت سے یعنی کام کرنے والے یہاں پر ہیں. مسلمان ہونا ایک چوائس ہے. یہ ایک برتھ رائٹ نہیں ہے، اگرچہ ہمیں یہ برتھ گفٹ ملا ہوا ہے. تو یہ ایک آئیڈیالوجی ہے. وہ آئیڈیالوجی ڈسکس ہوگی سورۃ الاخلاص میں، اور جب آئیڈیالوجی کلیریفائی ہو جائے گی تو زندگی آسان ہو جائے گی. اور اس صورت سے ہماری وہ آئیڈیالوجی، ہمارا جو عقیدہ ہے، ہماری بلیف ہے، ہماری کریڈ جو ہے وہ سرٹیفائی ہو جائے گی. اور یہ اس کے ریویل ہونے کا، نزول ہونے کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ لوگوں کے سوال. اس وقت اور آج بھی وقت کچھ مختلف نہیں ہے. اس وقت کے لوگ جو ہیں ان کی آئیڈیالوجی کیا تھی کہ وہ ان کے اپنے خدا تھے، الہ تھے، جن کا ان کا تصور یہ تھا کہ یہ ہیں ہمارے وہ یعنی وہ میڈیمز ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں. اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، لیکن اللہ کو پہنچنے کا جو ذریعہ تھا ان کے نزدیک وہ تھے ان کے بت یا ان کے میڈیمز. اور ان کے جو وہ میڈیمز تھے جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں، اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک الہ کا تصور دیا کہ اللہ کو ڈائریکٹ اپروچ کریں. تو انہوں نے یہ پوچھا کہ ہمارا معبود جو ہے وہ کیسا، آپ کا معبود کیسا ہے؟ ہمارے معبود تو آپ کو نظر آ رہے ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور یہ بڑے پاورفل ہیں، لوگ ان کی مانتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے پاس پاور ہے. اور تو آپ کا جو اللہ ہے جس کو یہ آپ بات کر رہے ہیں اس کا انٹروڈکشن ہمیں کرائیں. تو اللہ تعالیٰ کا جو آپ سمجھ لیں کہ انٹروڈکشن کرایا گیا ہے ان کی ذات کے متعلق، وہ اس سورہ میں ظاہر ہوتا ہے. اس کی اہمیت کچھ یوں ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. 1/3. انٹرسٹنگ. اور ایک حدیث کچھ یوں ہے، ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ یعنی ایک رات میں تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد، قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. تو اس سے کیا سمجھ آئی بات کی؟ اس سے بات کی یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ اس سورہ میں کوئی ایسی بات ہے جس کی اہمیت 1/3 کے برابر ہے. وہ اہمیت کیا ہے؟ وہ کچھ یوں ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے جو یہ سورہ کور کر رہی ہے، وہ جو عقیدہ والا ٹاپک ہے، یعنی توحید کا جو ٹاپک ہے کہ اللہ ایک ہے، ایک سنگولر پاور ہے، ایک خالق ہے، اسی ایک کی طرف رجوع کرنا ہے، وہ اس یونیورس کا سینٹرل تھیم ہے. اس عقیدے کو قرآن کریم تقریباً 1/3 آف دا قرآن میں مینشن کرتا ہے. ویری امپورٹنٹ. تو کہا جا رہا ہے یہ سورہ کی اہمیت یہ ہے کہ سورہ کو سمجھ لینا، وہ 1/3 آف دا قرآن کا جو عقیدہ توحید کا اس کو سمجھ لینا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ نے ایسے ایز اف قرآن پورے کا پورا پڑھ لیا. یہ سبجیکٹ و اس کے مضمون کے متعلق یہ کہا جاتا ہے اسکالرس کا. زندگی میں کیسے لائیں گے سورہ کو؟ آخر ہر سورہ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے کو، یعنی اس کو پرکھنا، اس کو اپنی زندگی میں لانا،
اس میں یقین کرنے کے لیے کیا پریکٹیکلی طور پہ کیا کرتے تھے. وہ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھتے تھے، اور مغرب اور فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے. اللہ کے نبی ایسے ہی کرتے تھے. تو جب مجھ تک یہ علم پہنچا اور آپ تک یہ علم آج پہنچ چکا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ اور مغرب اور فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھتے تھے، تو مجھے کیا عمل کرنا چاہیے؟ ظاہری مجھے بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. لیکن یہ جاننے کے باوجود بھی ہمیں سے اکثر یہ نہیں کرتے. اور مجھے وہ دعا یاد آ جاتی ہے جو ہم نے پچھلی سبق میں پڑھی، اللہم اعنی علی ذکرک، تھا نا کہ مجھے اپنے یاد کرنے کے لیے میری مدد فرما. تو یاد کیسے ہوگا؟ کہ ہمیں یاد آ جائے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. ہر نماز کے بعد ہم سورہ کو پڑھیں اور پڑھیں سمجھ کر. اور یہ سورہ کا کیا مرکزی خیال کیا ہے کہ ہمارا معبود کون ہو سکتا ہے، اس کا یہ بہترین جواب ہے. میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک ٹاک سنی جس میں وہ سورہ اخلاص کے متعلق بات کر رہے تھے. تو انہوں نے بڑے کنونسنگ انداز میں یہ کلیم کیا، دعویٰ کیا کہ جو خصوصیات، جن 4 باتوں کا ذکر سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا گیا ہے، اگر کسی ذات میں یہ 4 چیزیں ہوں، میں خیال 4 ہی تھی، تو میں اس ذات کو اپنا اللہ تصور کروں گا. یعنی جن چیزوں کی یہاں بات کی جا رہی ہے وہ کسی اور ذات میں ہے نہیں، نہ ہی کلیم کی جا سکتی ہیں. تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو آئیے، قل، پہلا لفظ پڑھا قل. قل کا معنی ہے کہہ دیجئے. اب کون کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے. کن کو کہہ دیجئے؟ ان مشرکین مکہ کو جنہوں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ تمہارا اللہ یا معبود کون ہے. ان کو بتا دیجئے، ان کو کہہ دیجئے. قل، کہہ دیجئے. یاد رکھیں یہ قل کا جو لفظ ہے، یہ بھی اسی انداز میں ہے کہ کسی کو ہم کہہ رہے ہیں، ریکویسٹ یا حکم دے رہے ہیں. جیسا نا آتینا، واقینا، تو یہاں پر قل، کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے. اور ایک عربی میں لفظ ہے قالا، اس نے کہا. جیسے نصرہ تھا، اس نے مدد کی. فتح، اس نے کھولا. تو قالا، اس نے کہا. تو یہ قالا کا مطلب ہے اس نے کہا. تو اس ایک نے کہا. اگر ان سب نے کہا تو کیسے ہوگا؟ قالو. باقی اس کی فارمز ہم بعد میں پڑھیں گے. صرف لفظ قالا قرآن کریم میں 500 سے زائد مرتبہ آیا ہے. سو قالا سے جو حکم دینا ہے اس فعل سے وہ ہے قل، یعنی ریکویسٹ یا حکم. تو اے نبی آپ کہہ دیجئے. قالا، قالو، ان سب نے کہا. آپ کیا کہہ دیجئے؟ هو اللہ، وہ اللہ جس کا تم پوچھتے ہو، وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہے، احد. یا ایک احد کا معنی، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہی از ون آف مینی، اس کا معنی ہی از دی اونلی ون. دیکھیں جب احد آپ کہتے ہیں، ون تو آپ 2 طرح سے استعمال کرتے ہیں ایک لفظ کو. آپ کہہ سکتے ہیں اینی ون، یہ بھی احدن استعمال ہوتا ہے. اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں دی اونلی ون، اس کا مطلب ہی احد ہوتا ہے. تو یہاں یہ استعمال ہو رہا ہے ہی از دی ون، دی اونلی ون، ہی از یونیک، اکیلا، منفرد، یعنی اس جیسا اور کوئی نہیں ہے. تو ان سب سے کہہ دیں کہ اللہ جو ہے ہی از الون، ہی از یونیک، ہی از، اس جیسا اور کوئی نہیں ہے. یہاں پر مراد احد سے ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں ہے، یونیک ہے وہ. تصور احساس کے بعد ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کن چیزوں میں وہ یونیک ہے، وہ اکیلا ہے. یعنی اکیلے سے مراد یہ ہے وہ یہ صفات اپنی کسی اور کو نہیں دیتا. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، یعنی فزیکلی، یا جو ہم کنسیپٹ ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے، وہ یکتا ہے، یونیک ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. از نو باڈی، کسی کے ساتھ کوئی ایسا کنیکشن ہو جس کنیکشن کی وجہ سے اس کو اس کی ضرورت ہو، وہ نہیں ہے.
وہ اکیلا ہے. وہ صفات میں یکتا ہے، یعنی جیسے وہ دیکھ سکتا ہے کوئی دیکھ نہیں سکتا، جیسے وہ سن سکتا ہے کوئی سن نہیں سکتا، جیسے اس کا علم ہے کسی اور کا نہیں ہو سکتا. تو یہ اس کی صفات ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی صفت اللہ کی ہم کسی اور کو دیں تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ تعالیٰ ہم نے اس شخص کو شریک کر دیا ان صفات میں جو اللہ نے اپنے لیے مخصوص کی ہوئی ہیں. یعنی غائب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اگر میں کسی شخص کو یہ صرف دوں کہ اس کے پاس بھی غائب کا علم ہے تو میں نے حقیقتاً شرک کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو اس شخص میں شریک کر لیا. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. نیکسٹ، حقوق اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو رکھے ہیں وہ حقوق کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کیے جا سکتے. مثلا یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس پر توکل کیا جائے، اس سے مدد مانگی جائے ان دا سینس ٹرو سینس. تو یہ کسی اور کو دیا نہیں. تو اس کے حقوق تو ان چار چیزوں میں، ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں. اختیارات سے مراد یہ ہے کہ قانون سازی، حلال کیا چیز ہے، حرام کیا چیز ہے، یہ صرف حق اللہ کا ہے. تو اللہ نے یہ چار چیزوں کو اپنے لیے مخصوص کیا ہے. اگر ہم ان صفات کو کسی اور انسان یا کسی اور شے میں شریک کر لیں تو ہم شرک کے ہو جاتے ہیں گلٹی. ٹھیک ہے. تو آج ہم یہ چاروں لفظ یاد کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یکتا ہے، یونیک ہے، احد ہے اپنی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں. یہ ڈیفینیٹلی کوشچن آپ کو آئے گا، کوئز میں بھی آئے گا، ہوم ورکس میں بھی ہو سکتا ہے آئے. تو ذہن میں یاد رکھیں کہ اپنی زندگی میں ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ذات میں، اللہ کی صفات میں. وہ صفات آپ کو اکثر 99 نیمز میں بھی مل جاتی ہیں، موسٹ آف دیم. حقوق اس کے اور اختیارات بھی اسی کے ہیں. آخری والا ذرا بڑا ٹرکی ہے کیونکہ ہم جن ممالک میں رہتے ہیں، سو کالڈ اسلامک ممالک بھی اگر ہیں، اگر یہاں کا قانون اللہ کے قانون سے ٹکرا جائے تو یہ بھی شرک ہے. یعنی ہم اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا ہو اور آپ کی گورنمنٹ اس کو حرام کر دے، یا اللہ نے حرام کیا ہو اور گورنمنٹ اس کو حلال کر دے، تو اٹ از اے ویری ٹرکی افیئر. وہ یہ ہے کہ آپ اپنی یا جو لوگ باہر رہتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہماری ذاتی زندگی میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان سے اجتناب کریں. رائٹ. اینڈ دیٹ از سم تھنگ فار وچ وی شوڈ فائٹ. فائٹ کا مطلب ہے اسٹرگل کریں کہ ہمارے ملک میں ایسا قانون ہو جو اللہ کا قانون ہو. کیونکہ اللہ کے قانون، اختیار اللہ کا ہے. یہ قانون کسی اور کو، یہ اختیار کسی اور کو دینا جو ہے یہ بھی شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو آئیے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم دعا کریں، اے اللہ مجھے توفیق عطا کر کہ میں تجھ کو یکتا مانوں، یونیک مانوں ان چیزوں میں. احتساب کریں کتنی مرتبہ میں نے اپنے نفس کی مان لی ایز اپوز ٹو اللہ کی، اور کتنی مرتبہ میں نے شیطان کی مانی. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور کئی دفعہ اب دیکھیں آپ خود ہی سوچیں کہ آپ نے کس کی ماننی ہے، اللہ کی ماننی ہے یا کسی اور کی. اللہ کو ماننا تو بڑا آسان ہے. اللہ کو ماننا، اللہ کو تو مشرکین بھی مانتے تھے، لیکن اللہ کی ماننا جو ہے یہ اصل چیلنج ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا کر. پھر پلان کیا بنائیں گے؟ پلان یہ بنانا ہے کہ اپنے آپ کو شیطان سے اور بری صحبت سے دور رکھیں اور یہ بات پہ دوسروں کو بتائیں. لیکن ہر سورہ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سورہ کو پہلے سمجھتے ہیں انٹروڈکشن، اس کے بعد ہم دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کے ذریعے اس کو اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں. تو آئیے اس آیت کو ہم سب ریپیٹ کرتے ہیں. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ یکتا ہے، یونیک ہے، ہی از دی اونلی ون. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. الصمد کا معنی بے نیاز، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. کیا معنی بے نیاز کا؟ بے نیاز کا معنی یہ ہے کہ یہ ٹو فولڈ ہے، یہ دو چیزیں اس کے اندر ان بلٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا فیکٹر یہ ہے سب کو اللہ کی ضرورت ہے. یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اللہ کے محتاج ہیں. یہ کانسیپٹ جو ہے یہ الصمد کہلاتا ہے.
اور آپ کو یاد آ گئی ہوگی بات، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تھا کہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کے سب محتاج ہوں اور کسی کا محتاج نہ ہو. دیٹ از اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو یہ الصمد کا معنی ہے. اور جب ہم یہ تصور میں لے آئیں تو پھر ہم اللہ سے ہی مانگیں گے کہ ہم اس کے محتاج ہیں. تصور احساس کے بعد کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کیسے بے نیاز ہے. وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، نہ تو نیند کا محتاج ہے، نہ تھکن کا، نہ نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے، جبکہ سب کو اس کی ضرورت ہے اور سب کمزور ہیں. تو دعا کیا کریں گے؟ اے اللہ، اپنی تمام مخلوقات کی ضروریات تو پوری کرتا رہا ہے اور کرتا رہے، جس طرح تو نے آج تک ضرورتیں پوری کی، آئندہ بھی پورا کرتا رہے. یہ اختیار اللہ کا ہے. اب تصور میں لے کے رہیے، کروڑوں انسان، بے شمار مخلوقات، پرندے، زمین کے مخلوق، سمندروں کے اندر پلانٹ، سو فورتھ، سب جو ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ ہی پال رہا ہے اور وہی ان کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے. تو اللہ الصمد ریپیٹ کریں، اللہ الصمد. تو ہمارے ذہن میں پہلی بات، یہ جو پہلی آیت کی اب بات تھی وہ کیا تھی؟ اللہ یکتا ہے، یونیک ہے اپنی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں. دوسری بات، اللہ الصمد ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یعنی میں بھی اسی کا محتاج ہوں. تیسرا، لم یلد ولم یولد. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا. لم کا معنی ہوتا ہے ڈڈ ناٹ، یعنی کبھی بھی اس نے کسی کو نہیں جنا. ہی ڈڈ ناٹ گیو برتھ ٹو اینی ون. یلد. اور لن کا معنی ہوتا ہے فیوچر میں ول ناٹ. تو لم پاسٹ میں ڈڈ ناٹ، لن ول ناٹ. تو ایک نیا لفظ آپ نے سیکھ لیا. لم یلد، نہیں اس نے جنا. یہ یلد کیسے بنا؟ جس طرح والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد، تمام چیزوں کا تعلق اسی سے ہے، یعنی انہی روٹ لیٹر سے. وہ کون سے ہیں؟ وہ واو، لام، دال. واو بھی ہے، لام بھی ہے، دال بھی ہے. ولدا، یلدو، یعنی اس طرح سے. تو نہیں اس نے کسی کو جنا. He did not give birth to anybody. وَلَمْ يُولَدْ، اور نہ ہی وہ جنا گیا. nor was he given birth to. انٹرسٹنگ بات ہے. کائنات کی واحد چیز جو نہ کسی کے ذریعے پیدا ہوئی، نہ اس نے آگے کسی کو پیدا کیا. تو اس لحاظ سے وہ اس پوری یونیورس، کائنات، مخلوقات سے الگ ہے. اور یہ بات یوں سمجھیے، ایک یلد لفظ تھا اور ایک یلد اور ایک یولد. اس کو ایسی سمجھیے آپ جیسے کہ ہم اردو میں یا انگریزی میں ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کو کہتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے ایکٹیو اور پیسو؟ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ اگر میں کہوں حامد نے دروازہ کھولا، تو اس جملے میں کیا آپ کو پتا چلا کس نے دروازہ کھولا؟ جی ہاں، آپ کہیں گے حامد نے کھولا. اگر میں کہوں دروازہ کھلنے کا عمل میں بتاؤں، لیکن میں کہوں دروازہ کھولا گیا، تو اس سینٹینس میں بھی یہ تو پتا چل گیا دروازہ کھولا گیا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کس نے کھولا ہے. تو آپ کے ذہن میں آئے گا حامد نے کھولا ہے، یا ناصر نے کھولا ہے، یا محمد نے کھولا ہے. کس نے کھولا ہے پتہ نہیں، لیکن کھل گیا. اسی طرح یلد میں بات ہو رہی ہے کہ اس نے کسی کو نہیں جنا، یعنی جننے کا، برتھ دینے والے کا پتہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے کسی کو نہیں جانا. اور یولد میں کہا جا رہا ہے وہ نہیں جانا گیا کسی سے بھی. امیجن کریں کتنا واسٹ امپیکٹ ہوتا ہے، نہ اے سے، نہ بی سے، نہ سی سے، نہ ڈی سے. تو جب کسی چیز کے اندر یہ فساد پیدا کرنی ہو، یعنی یہ واسٹنس پیدا کرنی ہو، یہ وسعت پیدا کرنی ہو، تو پھر ہم پیسو وائس یوز کرتے ہیں. دروازہ کھولا گیا ہے، کس نے کھولا نہیں پتا. یہاں پہ لم یولد، نہیں وہ جانا گیا کس سے؟ کسی سے بھی نہیں. آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. یہ وہی کانسیپٹ ہے جو پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے ایک اور انداز میں. تو یلد اس نے جنا، ایکٹیو وائس، ہمیں پتا ہے جننے والا کون، کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ، لیکن اسے جنا کسی کو نہیں ہے. دوسرا یولد، وہ جانا گیا، وی ڈو ناٹ نو کون ہے کرنے والا، پیسو وائس، یعنی اس میں کرنے والا کے بارے میں پتہ ہے، معلوم ہے، جانتے ہیں ہم، اور یہاں پر اب نہیں جانتے. تصور احساس کے بعد سمجھ میں آئی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اولاد
کا تصور کیا ہے؟ اولاد اللہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا بنتے ہیں، مر جاتا ہے تو بچے اس کا نام جاری رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں یہ پیدا کیا بات کہ ہم اپنے بچوں سے، ہمارا دل لگا رہتا ہے، یا ہمیں ان سے انس اور محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے، اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ وہ تھکتا ہے نہ بوڑھا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ، پیغام اس آیت کو پڑھتے ہوئے ان 150 کروڑ عیسائیوں تک پہنچائیں جن کا یہ غلط تصور ہے، یا وہ مانتے ہوئے نہ مانتے ہوئے بھی کلیم کرتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ نعوذ باللہ۔ تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے میرے ساتھ، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جانا اور نہ ہی وہ جانا گیا۔ اور چوتھی بات، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ اور نہیں، یکن ہے، یکن کا معنی ہے، اور نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ لہو اس کا، یاد آنے پڑا تو لہو اس کے لیے یا اس کا، دونوں معنوں میں آتا ہے۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تم سب کے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو لہو اس کا یا اس کا یا اس کے لیے، اور نہیں ہے اس کا، یعنی کس کا؟ اللہ کا نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ کفون، برابری میں، کف کہتے ہیں برابری میں یا ایکویلنسی میں، کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ یعنی ساری دنیا کو، ساری کائنات کو بھی اگر سامنے رکھیں تو کوئی ایک بھی نہیں ہے اس کے ہمسر۔ nobody is equivalent to him۔ کف کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں؟ جب لڑکی اور لڑکے کا رشتہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں خاندانوں میں اف کا خیال رکھو، سر کف کا خیال رکھو، یعنی برابری کا خیال رکھو، یہ وہی کف ہے۔ تو کیا رکھنا چاہیے؟ مے بی یو کین ڈسکس ان یور ویکلی کلاس۔ احد، کوئی، یہاں پر شروع میں تھا قل هو اللہ احد، اس کا معنی بتایا گیا اونلی ون، یونیک، یکتا۔ یہاں پر ہے کوئی ایک بھی نہیں ہے، ناٹ اینی ون۔ ایک ہے اونلی ون اور ایک ہے اینی ون، دونوں کے لیے لفظ احد ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں مراد ہے اینی ون۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اردو میں انگلش میں کہیں ہی از دی اونلی ون ہو ہیز دا کیپیسٹی ٹو ڈو دس، اور ہم کہہ سکتے ہیں اینی ون کین کم انٹو دا کلاس، کوئی ایک بھی کلاس میں آ سکتا ہے۔ تو ایک کا تصور دو طرح سے ہے۔ پہلی آیت میں تصور یہ تھا کہ صرف ایک اللہ ہے، اور آخر میں تصور ہے کوئی ایک بھی اللہ کے برابر نہیں ہے۔ تو خوبصورتی دیکھیں، کتنی خوبصورت طریقے سے یہ بات سمجھائی گئی۔ تصور و احساس کے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کوئی بھی ہمسر یا برابر نہیں ہے۔ کس میں؟ اس کی عظمت میں کوئی بھی اس جیسا نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں۔ تو اس میسج کے ساتھ سوچئے، کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں، جس سے میں امید رکھتا ہوں، اس کو طاقتور سمجھتا ہوں؟ یہ سب باتیں جو ہیں چند سالوں کی ہوتی ہیں۔ یہ دنیا میں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی وہ اسٹرینتھ ہے، وہ تمام چیزوں کا چلانے والا ہے، اسی کے اختیارات ہیں، اسی کے حقوق ہیں۔ اور ہمیں دعا کرنی چاہیے، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، یعنی میری ضرورتوں کو پورا کر دے اور میری حفاظت فرما۔ تو آئیے تصور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی ایک بھی۔ تو یہاں پر ایک صحابی کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں، بڑا فیورٹ واقعہ ہے۔ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ ایک صحابی کے متعلق بتایا گیا کہ وہ ہر سورہ میں، سورۃ الفاتحہ کے بعد ہم جب قرآن کا ایک ٹکڑا پڑھتے ہیں تو پہلے وہ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی اور سورہ۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایک صحابی کا یہ طرز عمل ہے، تو اس کے متعلق بتائیے۔ تو اب دیکھیں کتنی خوبصورت انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ پہلی بات تو ہے فوری فتویٰ نہیں جھاڑا
کہ ایسا کیوں کرتا ہے. صحابی کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ تم ایسا کرتے ہو کہ یہ ایک سورہ ہر سورہ فاتحہ کے بعد اس کو پڑھتے ہو اور پھر کسی اور کو پڑھتے ہو, کیا وجہ ہے؟ تو اس نے فرمایا, اس نے کہا مجھے اس سورہ سے بہت محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. امیجن کریں, یعنی اللہ کی محبت کا تصور اس سورہ سے محبت ہے. اگر ہمیں بھی اس سورہ سے محبت ہو جائے, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ کو اس سورہ سے محبت ہو گئی ہے, تو ایک بڑا آسان طریقہ ہے اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنے کا, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے پہلی مرتبہ ملتے ہیں تو آپ اس کو متاثر کرنا چاہتے ہیں, تو کیسے متاثر کرتے ہیں مجھے بتائیے. لیٹس سے آپ شادی پر بیٹھے ہیں انتظار میں, نئے لوگ بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ, گفتگو ہوتی ہے, تو کیسے اپنا تعارف کراتے ہیں؟ کوشش ہوتی ہے باتوں باتوں میں بات آئے کہ میں عمران خان کو جانتا ہوں, یا فلاں وزیر میرا انکل کا دوست ہے, یا فلاں بڑے آدمی کو کنورسیشن میں لاتے ہیں اس لیے تاکہ دوسرا شخص متاثر ہو جائے. ایسے ہی کرتے ہیں. یا پھر آپ گفتگو کرتے ہیں تو متاثر کرنے کے لیے کوئی شخصیت, اگر آپ یہ تصور کریں کہ اس سورہ کے ذریعے کسی کو متاثر کریں, اس سے بڑی حیثیت تو کوئی نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک طریقہ ہوگا کہ آپ کو واقعی اللہ سے محبت ہے. سیکنڈ, ولم یکن لہ کفوا احد, اس جیسا اور کوئی نہیں ہے. تو تصور میں آپ کے کیا آنی چاہیے بات؟ ایک بات تو یہ آتی ہے کہ اس جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے, اس جیسی ضرورتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے, محبت سے خیال رکھنے والا اس جیسا کوئی نہیں ہے. اور یہ ہمیں تمام چیزیں الاسماء الحسنہ میں, اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں ان صفات سے پتہ چلتا ہے جن میں آپ کہہ سکتے ہیں اس جیسا, یعنی اللہ جیسا نہ کوئی ہے, نہ تھا اور نہ ہی ہوگا. تو شرک کی گمراہیوں سے بچنا اس سورہ کا آبجیکٹو ہے. غور کیجئے, اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ یہ ہمیں علم دے کر, یعنی ہماری برتھ بائی برتھ ہمارے پاس یہ علم آ گیا. تو کوشش یہ کریں کہ ہم توحید پر اگر قائم رہنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت ہمارے دل میں پھیلے, اور اس سورہ کے ذریعے ہو سکتی ہے, اور ہم کوشش کریں کہ اللہ کے اس پیغام کو اب آگے پہنچائیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. ہم شروع کرتے ہیں آج کا آخری لیسن کا آخری حصہ. ابھی فعل ماضی چل رہا ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ لیسن اتنا آسان ہے کہ بالکل وہی ہے جو ہم نے پچھلی بار پڑھا, فرق صرف یہ ہے کہ اب تک جو ہم نے فعل پڑھے تھے, فعل ماضی, ہم نے کیا کہا پڑھا تھا؟ فتح پڑھا تھا, فعل پڑھا تھا, جعل پڑھا تھا, نصر نصر پڑھا تھا, خلق پڑھا تھا, ذکر عبد پڑھا تھا, ابدا پڑھا تھا. یہ سارے آپ کو یاد ہونے چاہیے. ان سب میں کیا ہے؟ زبر 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 زبر, سب پہ زبریں ہیں. آج جو ہم پڑھیں گے, پہلا جو پڑھیں گے اس پہ بھی تینوں زبریں, ضربا اس نے مارا. لیکن اگلے 3 فعل ایسے ہیں جن کے سیکنڈ لیٹر کے نیچے زیر ہے. دیکھیں, سمع, علم, عاملہ. تو سمع کا معنی اس نے سنا, علمہ کا معنی اس نے جانا, اور عاملہ کا معنی اس نے عمل کیا. آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں ایک تھیوریٹیکل کوسچن کہ جی سمع کیوں ہے, یہ سمع کیوں نہیں ہو گیا؟ جس طرح باقی زبر زبر والے ہیں اس کو بھی ایسے ہی کر دیتے, سمع آسان ہو جاتا. تو کیا خیال آپ کا, کیا ریزن ہو سکتا ہے اس کا؟ اینی باڈی؟ اس سمع کا جس مطلب ہے سننا, سمع اس نے سننا. اس کا نہیں, لیکن کوشچن یہ ہے کہ نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ سمع کا معنی ہے اس نے سنا, جبکہ نصرہ کا معنی ہے اس نے مدد کی. ادھر دونوں تینوں زبر تھے, ادھر دوسرے پہ زیر کیوں آ گئی؟ اگر میں زبر ہی ڈال دیتا سمع تو پھر کیا ہوتا؟ تو پھر بھی تو ٹھیک تھا نا, اس نے سنا. مطلب وائی پٹ اے زیر آن دا سیکنڈ ون؟ تو یہ جو بیسک اسٹرکچر ہے نا, یہ عربوں نے ڈیسائیڈ کر دیا تھا. گرامر کے رول بعد میں بنے ہیں. انہوں نے یہ
ایک عرب جو ہے نا وہ یہ ٹیبلز نہیں یاد کرتا بچپن میں، اس کو مادری زبان میں اس کو ماں سکھاتی ہے ایسا ہی ہے کہ سمیع بولنا ہے. تو یہ بات بھی آج کلیئر ہو گئی. تو آئیے پہلے تو ایک چیز ہم ریوائز کرتے ہیں. حل فعالہ آپ نے پڑھا ہے، یہ تو ہسٹری ہو گئی. حل فعالہ نام فعال، حل فعالو نام فعال. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس نے اگر کوئی کام کیا حل فعالہ تو کون سا کام کیا؟ اچھا کام ہی کیا ہوگا، بھلائی کا کام کیا ہوگا. تو پھر اس کو بھلائی کو کہتے ہیں خیر، اردو میں بھی خیر کہتے ہیں. تو میں حل فعالہ خیرن کہوں گا یا حل فعالہ خیرن کہوں گا؟ یہ ٹاسک ہے. اگر میں کہتا ہوں حل فعالہ خیرن تو مانا ہوگا کیا اس نے کام کیا کوئی بھلائی کا. اگر میں غلطی سے کہہ بیٹھوں حل فعالہ خیرن تو پھر کیا مانا ہوگا؟ ان دونوں سینٹینس میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے؟ اگر آج ہم یہ کانسیپٹ کر لیں تو بہت ہی مزہ آ جائے، یعنی ویل گیٹ اہیڈ بائی مائلز. حل فعالہ خیرن میں کیا اس شخص نے بھلائی کا کام کیا؟ وہ جو شخص ہے اس کا نام نہیں لکھا ہوا، لیکن پتہ ہے وہ اس بندے غائب ہے کا وہ. نام لکھنا ہے تو وہ پیش کے ساتھ لکھنا ہے. حل فعل زید خیرن. کس کو یہ بات سمجھ میں آئی؟ ذرا مجھے ہینڈ ریز کر کے بتا دیں جو میں نے بات کی ہے ابھی. جی ڈاکٹر مقصود بھائی بتائیے. اس میں زید کام کرنے والا ہے. حل فعل زید خیر، تو مطلب خیر کا کام کرنے والا زید ہے. تو مطلب کیا ہے اس سینٹینس کا؟ یہ کوشچن مارک. حل فعل زید خیرن ترجمہ کریں اس کا. اگر ہاں جی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا زید نے کوئی خیر کا کام کیا. ماشاء اللہ، ایکسلنٹ. جی اور اگر میں زید نکال دوں بیچ میں سے تو حل فعل خیرن اس کا کیا معنی ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کیا اس نے کوئی خیر کا کام کیا. پرفیکٹ، ماشاء اللہ. یو گاٹ 100%. کوئی اور یہ تھینک یو بات سر. بتانا چاہے گا؟ اینی باڈی ایلس؟ یہی بات جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے. یعنی کوشچن حل فعل زید خیرن کا معنی کیا ہے اور حل فعل خیرن، ان دونوں میں فرق. سر حل فعل خیرن کے اندر جو ہے وہ کیا اس شخص نے خیر کا کام کیا، اور پرفیکٹ. حل فعل زید خیرن کا ہوگا کہ کیا زید نے خیر کا کام کیا. ماشاء اللہ. یہ آپ کو پہلے سے پتا تھا یہ آج سمجھ آئیے یہ بات؟ آ جائیے. اس کا مطلب اگر آپ کو آ گئی ہے نا تو آئی ایم کانفیڈنٹ کہ سب کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا. اٹ ول میک، یعنی اب سسٹر فریہ جب آپ سے پوچھیں گی اس ہفتے میں تو آپ کو سب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. کوئی جملہ بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر پیش کا اور زبر کا آپس میں کیا تعلق ہے. تو حل فعلوا خیرن، کیا سب نے بھلائی کا کام کیا؟ نام فعلوا خیرن. حل فعلت خیرن، کیا تو نے خیر کا کام کیا؟ نام فعلت خیرن. حل فعلتم خیرن، اور نام فعلنا خیرن. آ جائے اب آج کا سبق. ضربا اس نے مارا. اگر ضربا اس نے مارا ہے تو پورا ٹیبل ہم کر سکتے ہیں بالکل جیسے نصرہ کا تھا. ضربا ضربو ضربتا ضربتو ضربتم ضربنا. ضرب. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں ضربا کا معنی، اس نے ضربا کا مارا. معنی اس نے مارا، اور ضربا مثلا اس نے مثال بیان کی. اب اس کا مطلب ہے ضربا کے معنی ایک سے زیادہ ہیں. ایک ضربا کا معنی تھا اس نے مارا، اس نے مارا. ایک ضربا کا معنی ہے اس نے مثال بیان کی، اور ایک ضربا کا معنی ہے وہ چلا. جب ضربا فی آ جائے تو وہ چلا، زمین میں چلا. کیا انگلش میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں ہی ہٹ دا روڈ تو کیا معنی ہے اس کا؟ کون بتائے گا؟ ہی ہٹ دا روڈ، وہ روڈ پہ چلا، روڈ پہ چلا. چلا چلا زمین پر چلا، روڈ پر زمین چلا. پر چلا. اس کا مطلب ہے ضربا کا معنی دونوں طرح سے آ سکتا ہے، مارنا بھی ہے، مثال بیان بھی کرنا ہے، اور چلنا بھی ہے زمین میں. آئیے ضربا ضربو، ضربتا ضربتو ضربتم ضربنا. ڈن. حل ضربا، کیا اس نے مارا؟ تو مارنا تو اچھی بات نہیں ہے، تو ما ضربا، نہیں اس نے مارا. حل ضربو ما ضربو.
हल दरबता, क्या तूने मारा? मा दरबतु, मैंने नहीं मारा। हल दरबतुम, क्या तुम सब ने मारा? मा दरबना, नहीं हम सब ने मारा। तो देखिए ना, आपने माँ का इस्तेमाल किसके साथ हो रहा है? जब माजी, ये माजी का फेल है ना, माजी फेल को निगेट करने के लिए हम माँ का इस्तेमाल करते हैं और ला का इस्तेमाल नहीं करते, ये याद रखिए। वो अलग अपनी जगह पर बात कायम है कि इसको आंसर करने में हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ला लगाते हैं जो नहीं लगा रहे, राइट, वो आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल निगेट करने के लिए माजी को हम माँ इस्तेमाल करेंगे, नहीं के लिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, नहीं जो लफ्ज है, नो का लफ्ज अरबी में दो तरह से बयान हो सकता है, ला से भी और माँ से भी। लेकिन जब आपका फेल जो इस्तेमाल हो रहा है अगर वो माजी का फेल है तो उसको निगेट करने के लिए हम माँ का इस्तेमाल करेंगे और ला का नहीं करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। जब भी आपको रूल बताया जाए तो आप एक खिड़की दिमाग की खुली रखें कि एक्सेप्शंस भी आते हैं, बट अदर देन दैट ये रूल है। अब मारना फिर बेचारे जैद को ही मार पड़ती है। तो अगर मैं कहूँ क्या उसने मारा जैद को, तो कैसे कहूंगा? हल ज़रबा ज़ैदुन या हल ज़रबा ज़ैदन? यानी ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हल ज़रबा ज़ैदुन में और हल ज़रबा ज़ैदन में क्या फर्क है? कोई सिस्टर बता सकती हैं या कोई ब्रदर बता सकता है? व्हाट डिड आई से सिस्टर? कोई भी बता सकता है? इस जुमले में जैदन आएगा क्योंकि जैद को मार पड़ रही है, जैद पर काम हो रहा है। नहीं, दोनों का अगर क्वेश्चन हो हल ज़रबा ज़ैदुन तो इस जुमले का माना क्या होगा? हल क्या ज़रबा ज़ैदुन। जैद को मार पड़ी? नहीं सर, जब मार पड़ने की बात होगी ना तो जैदन तो आएगा। फिर ज़ैदन आएगा। देखिए यार, जब ये इस जैदुन क्या जैद ने मारा? जैदुन क्या हाँ, जैद ने मारा? बिल्कुल परफेक्ट। अब जब तर्जमा ने से करेंगे ना, क्या जैद ने मारा, वो पेश का तसव्वुर है। क्या जैद को मारा, तो ये जबर का तसव्वुर है। यूं याद कर लें, तर्जमे में अगर को आए तो जैदन होना चाहिए, तर्जमे में अगर ने आए तो जैदुन होना चाहिए। अगर ऊपर से आएगा तो जबर आएगा, पड़ेगी तो जबर आएगा। ठीक है, हाँ, जब पड़ेगी ऊपर से तो जबर ही आएगी फिर, ठीक जबर ही है, आएगा। जबरदस्त किस्म की मार तो जबर ही आएगी। हल तो हल ज़रबा ज़ैदन का क्या माना है? हल ज़रबा ज़ैदन, क्या जैद को मार पड़ी? क्या जैद को मार पड़ी? क्या जैद को मारा? उसने मारा। हाँ ये उसने भी कहना है ना। देखिए, क्या उसने मारा जैद को, ये उसने का तर्जमा किधर है? कि ज़रबा के अंदर मौजूद है, किसी शख्स ने मारा ना। ये तर्जमा गलत है, क्या जैद को मार पड़ी? ना ना, क्या उसने मारा जैद को, ज़रबा के अंदर मौजूद है उसने। क्या ये बात क्लियर हो रही है सबको? ठीक। अब अगर मैं ये कहना चाहूं कि क्या हामिद ने मारा जैद को, फिर मैं कैसे कहूंगा? हल हामिदुन जैदन। नहीं, ज़रबा किधर गया? मारना भी तो था ना। हल हल ज़रबा तो हल आएगा। दरबा हामिदुन जैदन। माशाल्लाह सिस्टर, कौन सी सिस्टर थी? बिल्कुल परफेक्ट बताया आपने, हामिदुन ज़ैदन। तो इन दोनों जुमलों में फर्क करना आपने सीखना है, क्या है, राइट। सो हल ज़रबा ज़ैदन, क्या उसने मारा जैद को? ना, मा ज़रबा ज़ैदन, नहीं मारा उसने जैद को। हल ज़रबू ज़ैदन, क्या उन सबने मारा जैद को? मा ज़रबू ज़ैदन, नहीं मारा जैद को। हल ज़रबता ज़ैदन, क्या तूने मारा जैद को? मा ज़रबतु ज़ैदन, नहीं मारा मैंने जैद को। हल ज़रबतुम ज़ैदन, क्या तो अब सबने मारा जैद को? मा ज़रबना ज़ैदन, नहीं मारा हमने जैद को। आइए आप पढ़ते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदहु, क्या माना इसका? पढ़ चुके हैं हम। सुन लिया अल्लाह ने उसकी, जिसकी ने क्या की? हमिदहु, तारीफ की जिसने, उसकी, अल्लाह की तारीफ की। आइए, समिआ, समिउ, समिता, समितु, समितुम, समेना। उसने सुना, तुमने, उसने सबने सुना, तूने सुना, मैंने सुना, तुम सब ने सुना, हम सब ने सुना। हल समिया, क्या उसने सुना? नाम समिया, उसने सुना, जी हाँ। हल समिउ, क्या उन सब ने सुना? नाम समिउ, जी हाँ उन सब ने सुना। हल समेता, क्या तूने सुना? नाम समेतु, जी हाँ मैंने सुना। हल समेतुम, तुम सब ने सुना क्या? नाम समेना। ये तो बड़ा आसान है। क्या सुनना चाहते हैं आप लोग? कुरान। अगर मैं कहना चाहूँ क्या उसने कुरान को सुना, को,
تو میں کیا کہوں گا؟ حل سمع القرآن یا القرآن؟ القرآن کو سنا. حل سمع القرآن، کیا اس نے سنا قرآن کو؟ قرآن کو. اگر میں کہنا چاہوں کیا حامد نے سنا قرآن کو تو پھر کیسے کہوں گا؟ حل الحامد سمع القرآن. سمع حامد القرآن. یعنی اگر حامد نہ لکھا ہو تو مانا ہے اس نے سنا، اس کا نام نہیں لکھا ہوا. اگر نام لکھنا ہے تو سمع کے بعد اس کا نام لکھ دیں جس نے سنا. تو حل سمع حامد، کیا حامد نے سنا قرآن کو؟ کہ حل سمع القرآن، کیا اس نے سنا قرآن کو؟ نعم سمع القرآن، جی ہاں اس نے سنا قرآن کو. حل سمعوا القرآن، کیا سب نے سنا قرآن کو؟ نعم سمعوا القرآن. حل سمعت القرآن، کیا تو نے سنا قرآن کو؟ نعم سمعت القرآن، جی ہاں میں نے سنا قرآن کو. حل سمعتم القرآن، کیا تم سب نے سنا قرآن کو؟ نعم سمعنا القرآن. دیکھیں ہم یہاں تھا سمیت تم تھا، لیکن اس کو پیش بنا دیا ساتھ ملانے کے لیے. تو عرب یہ کرتے ہیں آسانی کے لیے ہر چیز کو ملا کے پڑھیں. تو میں پڑھ سکتا تھا حل سمیت تم وقفہ دے کے القرآن، لیکن بہتر ہے ملا کے پڑھیں، اور ملا کے پڑھنے کے لیے آپ اس کو پیش سے تبدیل کر کے حل سمیت تم القرآن پڑھ لیتے ہیں. آئیے علمہ اس نے جانا، علیمو ان سب نے جانا، علمتا تو نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم تم سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا. عملہ اس نے عمل کیا، عملو ان سب نے عمل کیا، عملتا تو نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم تم سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا. نقطہ تعلیم آ گیا تو آپ سب کو میں خوشی کی لہر دوڑنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ کورس لیسن آج کا اینڈ ہو رہا ہے. تو آئیے آج کا لیسن کیا ہے، آج کا ٹپ کیا ہے؟ کتاب سے پڑھیں. کیوں پڑھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے معلم بنا کے بھیجے گئے تھے. تو ہمیں کیسا اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے اسٹوڈنٹ؟ اس حدیث کو سامنے رکھیے، علم سیکھنے کے فضائل. ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے، دیکھیے آپ نے انٹرنیٹ آن کیا تو آپ علم کی تلاش میں نکل آئے ہیں، اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور فرشتے علم حاصل کرنے والے کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کام کی خوشی میں جو وہ کر رہا ہے. تصور میں لے کر آئے ہمارے لیے فرشتوں نے پر بچھا دیے، فرشتے ہماری دعائیں بھی کرتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ علم کی تلاش میں نکلنا ہے، جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں دے کہ ایسا ہی ہو ہمارے ساتھ. اس کورس کی کتاب کو کم از کم 10 منٹ تو روزانہ پڑھ لیں، اور پھر پڑھ کر آگے سنا دیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو آج کا ہوم ورک کیا ہے کہ کتاب کا روزانہ 10 منٹ کا مطالعہ کرنا، 10 منٹس، اور پھر دعا کرنا کہ ہمیں ان بہترین لوگوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرما دے. آمین. اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. آئیے آن لائن کوشچن دیکھ لیتے ہیں. تو کوشچن اگر ہے آئنی کا ترجمہ بتائیں تو کیا ترجمہ ہوگا؟ مدد فرما میری، میں نے مدد کی، یا میری مدد کی. تو آپ جواب لکھیں A1 A2 یا A3. تو سب لوگ کیا لکھ رہے ہیں؟ زیادہ تر A1 مدد فرما میری. بالکل صحیح ہے، لیکن صرف کتنے لوگوں نے لکھا ہے جواب ابھی تک؟ چل نیکسٹ پر آ جاتے ہیں. نصرتا کا معنی بتائیے. نصرتا کا معنی کیا ہے؟ میں نے مدد کی، تو نے مدد کی، یا اس عورت نے مدد کی؟ تو نصرتا تو B1 B2 B3. خلقنا کا معنی ہم نے پیدا کیا.
اس نے پیدا کیا, ہم نے پیدا کیا, یا میں نے پیدا کیا؟ ہم نے پیدا ہم کیا. سب نے پیدا کیا. ماشاءاللہ, تو یہ بھی ہو گیا. وَلَمْ يُولَدْ کا ترجمہ کریں, نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا, وہ نہیں جنے گا. تو دیکھ لیں D1, D2 یا D3 چیٹ پر لکھیے. نہ وہ جنا گیا. نہ وہ جنا گیا. کریکٹ. ضربنا کا واحد بتائیں. ضربتو, ضربتا یا ضربت؟ ضربتو. ضربتو. چلیے یہ بھی ہو گیا ماشاءاللہ. سمعو کا معنی بتائیں. اس نے سنا, ان سب نے سنا, ہم سب نے سنا. ان سب نے سنا. سمیا. ماشاء. عملتو کی جمع بتائیں. عملتو کی جمع دیکھیں بڑا. عملنا. عملنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عملتم کا واحد بتائیں. علمتم کا. علمتم کا واحد. علمتو, علمنا, علمتا. 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 ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن نمبر 11 کمپلیٹ ہوا ہے, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات رہے گی. کسی کے کویسچنز ہیں تو سسٹر فریہ اور بردر حسین اگلے 10 منٹ تک انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے کویسچنز آنسر کریں گے. جزاک اللہ خیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرہ.